سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لنا یا رحم الراحمین ہم سب کو دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت 142 یہاں سے سیقول پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس، سین کے معنی ہوتے ہیں ضرور یا ان قریب۔ یقول آپ جانتے ہیں کہ وہ کہیں گے السفہاء بیوقوف، من الناس لوگوں میں سے، ماں کس چیز نے واللہم پھیر دیا ہے ان کو عن قبلتہم ان کی قبلہ سے التی جو کہ کانوا تھے علیہا جس پر۔ ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے، یعنی اہل کتاب کے بیوقوف لوگوں میں سے بعض یوں کہیں گے کہ بھلا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا ہے کہ جس قبلہ پر وہ پہلے تھے۔ اس سبق کا آغاز تسلسل کے اعتبار سے دیکھیں تو پارہ الف لام میم کا جب ہم نے اختتام کیا تو وہاں پہ ملت ابراہیمی اور بنائے بیت اللہ کا ذکر آتا ہے کہ جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور ان کا یہ قبلہ ان کی اولاد کا قبلہ رہا۔ قیام مکہ کے دوران پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت المقدس اور بیت اللہ دونوں ہی تھے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ دوران نماز بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کرتے تھے کہ یہ رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر گئے، مدینہ تشریف لے آئے اللہ کے حکم سے، تو 16 یا 17 ماہ تک لگ بھگ بیت المقدس کی جانب ہی رخ کیا اور سب مسلمان اسی طرف ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور یہ بیت المقدس جو تھا یہ بھی سابقہ انبیاء کا قبلہ رہا، بہت سے انبیاء کا یہ قبلہ رہا، جیسے کہ اس سے پہلے بیت اللہ بہت سے انبیاء کا قبلہ رہا۔ اور اللہ کے پاس یہ بات طے تھی کہ آخر کار آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں بیت اللہ ہی کو قبلہ مقرر فرمائیں گے اور پھر یہ تا قیامت یہی قبلہ رہے گا۔ تو ہجرت کا جو ابتدائی عرصہ گزرا تو بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے کا ایک مقصد گویا یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب کی تالیف مقصود تھی۔ دیکھیں ایک چیز میرے پاس ہے جو میرے لیے اہم ہے یا میں جس چیز کو جس کے بارے میں ڈٹی ہوں، اگر آپ بھی اس کا خیال رکھیں گے تو میرے دل میں آپ کے لیے قدر بڑھے گی۔ جیسے کہ مجھے اپنے بچوں سے بہت محبت ہے تو آپ میرے بچوں سے بہت محبت کریں۔ مجھے یہاں پہ رکھی ہوئی کسی چیز کا بہت خیال ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو میں نے بھی خیال رکھنا ہے، تو پھر اس سے قدر بڑھتی ہے۔ تالیف جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک الفت کا پیدا ہونا قلب کے درمیان۔ تو جب بیت المقدس جو تھی وہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب اور یہود کے لیے بہت ہی محترم مقدس جیسے کہ ان کا قبلہ تھا، تو اس وجہ سے ان کی انسیت اس کے ساتھ ظاہر ہے بہت زیادہ تھی۔ تو کچھ عرصہ جو ہے وہ اس کو اسی قبلہ پر مسلمانوں کو جلد کا نہ آنا کی حکمت یہ دکھتی ہے کہ تالیف اہل کتاب موصول تھی، کہ اہل کتاب یہ دیکھتے کہ اسلام اور مسلمانوں کے قریب تر ہوتے کہ انہوں نے آتے ہی ہمارے قبلہ سے متعلق فوراً تبدیلی کی کوئی بات نہیں کی، ہمارے دین سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ تورات تو من جانب اللہ تھی اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کے بارے میں تو کوئی بھی ظاہر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور جو کہتا تھا وہ اپنے دین کو خراب کرتا۔ تو یہ سب باتیں ان کے لیے ایک سمجھنے کے لیے ایک اچھی باتیں تھی کہ اسلام کے برکات سے جو ہے وہ قریب رہیں، جو کہ بیت المقدس ان کا بھی قبلہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دین حق کو قبول کر لے، اسلام کی برکات کو محسوس کریں۔ لیکن چونکہ بائی نیچر یہ لوگ متعصب لوگ تھے اور ضدی اور انادی لوگ تھے، جیسے کہ قرآن نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے جسٹ اس لیے قرآن کو بہت سے لوگوں نے اس لیے بھی قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی کو اس لیے بھی قبول نہیں کیا کہ جبریل امین وہی لے کر آئے، اور بہت سے لوگوں نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسماعیل سے آئے ہیں، بنو اسرائیل سے نہیں آئے ہیں۔ تو اس قسم کی ضدیں اور انادوں کی وجہ سے انہوں نے نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ چونکہ اپنی ہٹ درمی پہ تسلسل سے قائم تھے، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو ہی مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی
نے اپنے پیر نبی کی جو یہ خواہش تھی دل کی، اس کا ذکر بھی اللہ نے اس کو بہت پسند فرمایا، اس کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آپ پڑھیں گے جلدی انشاءاللہ، تو اس میں بھی یہ کیا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چونکہ ہر درم لوگ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی ہونی ہے، لیکن جب قبلہ کی تبدیلی ہو جائے گی تو یہ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کے قبلہ کی تبدیلی پر یعنی اعتراض کرتے ہوئے پروپیگنڈا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ بھلا ایسا کیا ہو گیا، تردد میں ڈالیں گے، شک میں ڈالیں گے، کہ کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہونا ہے اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب اس کا طریقہ یہی ہے، طریقہ واردات کہہ لیں کہ ان کا یہی ہے، تو لہٰذا ضرور یہ لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو قبلے سے پھیر دیا، کہ پہلے قبلہ میں بھلا کیا خرابی تھی۔ تو اب چونکہ دین ابراہیمی ہے اور یہ تسلسل اور اللہ کا حکم اور اطاعت سب سے بڑھ کر ایک چیز ہے، تو جب یہ ساری باتیں سمجھ آ جاتی ہے، اللہ مشرق کا حکم دے، اللہ مغرب کا حکم دے، جس جانب بھی دے، کسی کے لیے اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی ہے، اس کے لیے مقدم کیا بات ہوتی ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا، یعنی حکم کس نے دیا، کیا حکم سے اتنا مسئلہ نہیں ہے، جو بھی دیا وہ قادر ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مطلق العنان ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کا کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے، صرف یہ دیکھیں گے نا کہ حکم کس نے دیا ہے، جب اللہ نے دیا ہے اور کیا اور کیوں کا سوال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب قبلہ کی تبدیلی ہو گئی تو اہل کتاب اعتراض کریں گے، تو اللہ نے ان کے اعتراض کا یہ جواب دیا کہ قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعتراض کا جواز کیا بنتا ہے، یہ تو مشرق اور مغرب تو للہ ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، کیونکہ اگر بیت المقدس کو کسی نے اگر قبلہ مقرر کیا تھا تو کیا یہ اہل کتاب نے خود کیا تھا؟ کیا ان کے کسی نبی نے کیا تھا، ان کے بڑوں نے کیا تھا، ان کے باپ دادا نے کیا تھا، یہ ان کی خواہش تھی تو ایسا ہوا تھا اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا؟ نہیں، وہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب جو ہے وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، تو لہٰذا اس کی اطاعت لازم ہے، جو اس کی اطاعت کر لے گا تو اس کی خوشنودی کا پالے گا، جو لیت راحت سے کام لے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ ملعون بھی ٹھہرے گا، مردود بھی ٹھہر سکتا ہے، نافرمان فاسق فاجر کچھ بھی ٹھہر سکتا ہے۔ تو لہٰذا انسان ہونے کے نسبت سے تقاضا یہی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اطاعت کرے، تو بیت المقدس جہت ہو یا بیت اللہ کی جہت ہو، مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد، جب بیت المقدس تھا تو سب اسی کی جانب نماز پڑھتے تھے، جب بیت اللہ کا حکم آ گیا تو کوئی اگر نماز کی حالت میں بھی تھا تو اس نے اس رخ کو پھیر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلامہ کی مسجد میں ظہر یا عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ دوران نماز ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا، تو آپ نے نصف نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھی اور بقیہ نصف بیت اللہ کی جہت جو آگے تھی اس جانب نماز جو ہے وہ پڑھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر رخ پھیر لیا تو تمام صحابہ بھی پلٹ گئے، یعنی یہ افراتفری نہیں پھیلی کہ یہ کیا ہو گیا، ہماری نماز ٹوٹ گئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم اتنی ناقص نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں تو ذرا ذرا سی باتوں پر اتنی بڑی بڑی بحثیں کرتی نماز ہوئی کہ نہیں، میری ٹوٹ گئی تھی، میں نے پوری کی کہ نہیں کی۔ اطاعت کا عالم دیکھیں کہ نماز کے دوران جب جہت تبدیل ہوتی ہے سارے کے سارے پلٹ جاتے ہیں کسی تردد کے بغیر، کیوں کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ من جانب اللہ کرتے ہیں، وہ کوئی بات، کوئی قول، فعل، عمل ان کا اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہے، لہٰذا جو وہ کر رہی ہیں وہ بالکل درست ہے۔ تمام صحابہ بھی پلٹ گئے۔ اگلے روز قباء کی مسجد میں کچھ لوگ نماز ادا کر رہے تھے اور ان کا رخ جیسے کہ بیت المقدس کی جانب تھا، تو وہاں کیونکہ ظاہر فاصلہ کافی، ابھی بھی کافی فاصلہ ہے، اب تو پلین روڈز نے تو کافی فاصلہ جو ہے وہ سمیٹ دیا ہے، لیکن فاصلہ تھا، تو جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کسی نے آ کے اسی نماز کے دوران خبر دی کہ قبلہ کا رخ تو تبدیل ہو گیا ہے، بیت اللہ کی جانب ہو گیا، تم ابھی تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ تو یہ سنتے ہی لوگوں نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حکم کب آیا، آخر کیوں، وجہ کیا ہوئی، کس لیے ایسے کیا گیا، نہیں، بلکہ جب اتھینٹک اطلاع ان کو آ گئی تو کسی نے حیل و حجت سے کام نہیں لیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا اور وہ فوراً اس رخ پر ہو گئے۔ تو بات واضح ہو گئی، جو مومن ہوتا ہے وہ اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کے لیے مشرق اور مغرب وہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اصل چیز ان کو جو حیثیت رکھتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت، کیوں کہ اللہ اگر ان کو سال بعد
دوبارہ حکم دیتے کہ اب 1 سال کے بعد آپ نے دوبارہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ کیونکہ وہ سب بالکل پیارے نبی نے جو فرمایا فوراً سے عمل کر دینے والے تھے، تو انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ ابھی تو ہم نے 1 سال بیت اللہ کی طرف نمازیں پڑھی، اب ہم کیا بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھیں، یہ پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا، کیا کسی نے کوئی تردد نہیں کرنا تھا. لیکن ایک عبادت چونکہ بڑا ایک نازک مرحلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف پلٹنے والے لوگ تھے، یعنی کہ کفر سے اسلام کی طرف آنے والے لوگ تھے. تو اور ایسے تھے کہ بس اللہ سے راضی ہو جائے، اشک بار آنکھوں والے لوگ تھے، قلب خشیت رکھنے والے لوگ تھے. میری اور آپ کی طرح وہ کچھ پڑھ سن کر سر سے گزر جاتے ہیں، ہمیں کوئی نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ ہمارے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ للہ ہمیں اس کا کوئی فرق پڑ گیا ہے، یا ہم پر کچھ خشیت کے لیے کچھ چند لمحات ہوتے ہیں جس پر کچھ ایسا حاوی ہو جاتا ہے. وگرنہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ بس ہم قرآن بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، حدیث بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ایک آیت ہوتی ہے جس پر ہم رک پڑھتے ہیں، کوئی پورا قرآن پہ ہم پر ہماری کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، کہ ہم اس کو اتنے سمجھنے والے ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کی دوستی جو ہے وہ اتنی پسند آتی نہ ہو، اچھی ہی نہ لگتی ہو. تو اب بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والے لوگ ان کے پہلے کی عبادات کے حوالے سے بھی آپ خود قرآن میں پڑھ لیں گے. تو مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے کیا بات ہے کہ یہ وہ ہدایت دیتا ہے کہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلناکم، ہم نے بنایا ہے تم کو امت وسط. جب میں یہ کہوں کہ دیکھو میں تم سے یہ بات کہہ رہی ہوں تو میں کس کو کہہ رہی ہوں، میں کس سے مخاطب ہوں؟ جو سامنے بیٹھا ہے، جس سے میں بات کر رہی ہوں، یا جو میری بات مثال کے طور پر جو سامنے نہیں بیٹھا، میں نے وائس کیا، گروپ میں 20 لوگ موجود ہیں، 60 لوگ موجود ہیں، تو جس نے سنا یہ میسج اسی کے لیے ہوگا. جیسے میں کہوں کہ کریں چھٹی ہے، خدا نخواستہ ہے، تو یہ آپ یہ تو نہیں کہیں گے پتہ نہیں گروپ میں 25 کے 25 لوگ ہیں، مجھے کہا کہ سارے چھٹی کر لیتے ہیں، تصدیق کیے بنا کر لیتے ہیں. کیوں کہ آپ گروپ ممبر ہیں، آپ کے پاس میسج آیا ہے، آپ نے چھٹی کرنی ہے. لیکن جب کلاس ریمائنڈر آتا ہے تو اس میں فوراً سے کوشچن موجود ہوتے ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شرابیں سوچ رہی سلمہ کے لیے میسج ہے، سلمہ سوچ رہی کہ پھر طاہرہ کے لیے میسج ہے. تو یہ چل رہا ہوگا پھر کہ پتہ نہیں میرے لیے آیا نہیں، چلے میں جائیں. یہ سب کے لیے ہوتا ہے نا میسج، ہر بندے کے لیے اپنا مخاطب اس سے. تو اسی طرح جو قرآن کا ٹیکسٹ ہے، قرآن کا یہ کلام، یہ احسن الحدیث جو ہے، یہ مجھے مخاطب کرے. میں پڑھ رہی ہوں نا تو یہ اللہ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ سن رہی ہیں نا تو یہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو بنایا ہے امت وسط. میرا آپ کا نام کیا ہے؟ امت. ہماری قوم، ہم یہ نہیں ہمیں کاسٹ کا بڑا پتہ ہوتا ہے، فلاں علاقے سے یہ ہیں. آخر کار پتہ نہیں زمانوں پہلے جو جس بڑے علاقے سے کسی نامی گرامی جگہ سے نکلا ہو، ہم نے نسب کو وہاں پہنچا کے دم لینا ہے کہ میرا بھی تعلق وہاں سے جڑتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت اتنی خاص نہیں ہوتی ہے. لیکن میرا اور آپ کا نام، میری اور آپ کی امت کا نام امت وسط ہے. یہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے. یہ والی سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں یہ نوٹ بھی کیا کریں. ہمارے بچوں کو یہ نام آنا چاہیے. ایک تو قرآن کے 2 لفظ ہیں. جب ہم کہتے ہیں امت وسط، اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ ہر لفظ پہ ہر حرف پہ 10 نے کیا ہے، تو وہ وعدہ بھی انشاءاللہ پورا ہے. پھر اپنا تعارف بھی اپنے بارے میں ہی نہ جانتے ہو تو پھر بھلا کیا. اور سب سے قرآن میں ہم نے یعنی قرآن پڑھ کر یہ اللہ کی پہچان، اللہ کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے. کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی بتا ہی نہیں کر سکتا. اللہ کی پہچان ویسے ہی ہونی ہے جیسے اس نے خود بیان فرمائی ہے. اللہ کی تعریف ویسے ہی ممکن ہے جیسے اس نے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ، کہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے میں اسی طرح اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں گی تو مجھے سمجھ آنے کی ہے، وگرنہ نہیں. تو فرمایا کہ تم کون ہو؟ امت وسط، یعنی درمیانی عدل والی، نہ ہی گری پڑی نہ ہی بہت ہی حد سے نکلنے والی، درمیانی امت ہو، افراد و تفریق سے پاک ہو، عدل و انصاف پہ مبنی ہو. یعنی اللہ نے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، جس کو نام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا ہے؟ امت وسط کا لقب دیا کہ وسطاً، درمیانی،
درجے کی امت ہو کہ اور اس کی غرض و غایت کو بھی بیان کیا گیا. تمہیں ایسی فضیلت کے مقام پر فائز کرنے کے بعد تمہارا کام لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ ویکون الرسول اور ہو جائے رسول علیکم شہیدا تم پر گواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر گواہی دینے والے ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ دوہری گواہی کا مظاہرہ یہ قیامت کے روز ہوگا. یہ وہاں کا ایک منظر ایک سین ہے اس کو دماغ میں محفوظ کر لیں کیونکہ میں اور آپ اس سین کا حصہ ہیں ہم کیریکٹر ہیں اس کے. میرا اور آپ کا یہ کوئی وہ چیز دیکھیں دنیا میں ڈرامے فلمیں لوگ کر رہے ہیں اسکول میں بچے چھوٹا سا اسٹیج شو کرتے ہیں تو کچھ چیز جو انہوں نے ایکٹ کرنی ہے اس کے ڈائلاگ رٹ لیتے ہیں اس کی ریہرسل کے لیے بلایا جا رہا ہے آج بھی کل بھی پرسوں بھی آ جائے تاکہ یہ ڈائلاگ کیا ہو جائے رٹ جائے اور اپنا اپنا سین جو ہے ان کو پکا یاد ہو جائے. تو جو دنیا جہان کے لوگوں کے سامنے جو سین برپا ہونے والا ہے جس کا انکار میں اور آپ ہم کر ہی نہیں سکتے. جو انکار کرے گا وہ بھی وہاں ہوگا جس نے آنکھیں بند کی وہ بھی وہاں جس نے توجہ کی وہ بھی جس نے سنا اور سمجھا نہیں وہ بھی وہاں ہوگا جس نے فکر کی وہ بھی وہاں پر ہوگا. اب وہاں پر پتہ چلے گا کہ دوہری جو گواہی ہوگی وہ روز محشر کے دن ہوگی اور وہاں پر کتاب گواہیاں بندوں نے بھی دینی ہے اور نبیوں کی بھی ہوگی کہ قیامت کے روز سب اللہ کے دربار عدالت لگے گی دربار میں پیش ہوگی مقدمہ چلے گا. اللہ رب العزت جو ہے وہ اسرافیل سے بھی پوچھیں گے کیا آپ نے میری امانت کو ادا کر دیا وہ کہیں گے ہاں باری تعالیٰ میں نے وہ امانت کہاں دی تھی جبریل امین کو پہنچا دی تھی. جبریل امین ان کو طلب کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا اسرافیل نے آپ کو میری امانت کیونکہ اللہ تو علیم الخبیر ہے نا لیکن جب ہم عدالت میں ساری گواہیاں موجود ہوتی ہیں پھر بھی اقبال جرم کروائے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے منہ سے قبول کر لے کہ ہر چیز واقع ہو جو اتمام حجت ہو جائے ہر چیز واضح ہو جائے کہ یہ الزام نہیں ہے یہ ناانصافی نہیں ہے اس کو اس طرح سے معلوم ہوتے ہوئے یعنی یہ بات جب ہم یہ حدیث پڑھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ ہم نے تو جانتے پوچھتے کتنی آنکھیں بند کی. اسرافیل کی ذمہ داری پوری ہوتی ہے تو جبریل امین سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کو کام دیا تھا وہ کیا کہ نہیں کیا پہلے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو اسرافیل نے ذمہ داری پہنچا دی تو جبریل امین کہیں گے کہ ہاں اقرار کریں گے وہ مجھ تک پہنچا دی گئی ہے اسرافیل کو بری کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا جب تک جبریل گواہی نہیں دیں گے. جبریل گواہی دے دیں گے تو جبریل امین سے مزید سوال ہوگا کیا آپ نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا وہ عرض کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں نے وہ آپ کی امانت آپ کے رسولوں تک پہنچا دی. رسولوں کو طلب کر کے پوچھا جائے گا جبریل امین نے ذمہ داری دی کہ نہیں دی آپ تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی تو رسول بھی کریں گے کہ مولا کریم آپ کی وہ ذمہ داری بڑے احسن طریقے سے جبریل امین ہم تک پہنچا چکے ہیں تو جبریل امین بری ہو جائیں گے. اب اللہ ان سے پوچھیں گے رسولوں سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے میری امانت کے ساتھ کیا کیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کا پیغام منان پورا ٹھیک آپ کی امتوں تک پہنچا دیا. بس بات ختم یہاں بات ختم ہو گئی. اب مجھے اور آپ کو بھی تو بلایا جائے گا امت وسط کو بلایا جائے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. اب کیا ہوگا اب جب ہم سے کیا میں کہوں کہ مجھ سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو ہمارے رسول نے ٹھیک بات پہنچا دی اس دن تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا نا تو کیا کہیں گے بالکل اللہ آپ کے نبیوں نے کچھ نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا اضافی ہو گیا کر کے بھی دکھایا کہ ایسے اور ایسے اور ایسے. تو جو سارے سوال سے ہوں گے وہ میرے سے بھی تو ہوگا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا سوال کریں گے تم نے کیا کیا میری وہ ذمہ داری جو میرے نبیوں نے تم تک پہنچائی تم نے کیا کیا. اس وقت میرے پاس یہ بہت مشکل جواب ہوگا اور اگر میں نے کچھ کیا ہوگا تو میں شروع ہو جاؤں گی بتانے اور جب بتانے لگوں گی چار باتیں بتائیں گی ختم ہو جائیں گی. میری وہ نیکی کا زواب جو میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے بڑا سا نیک کام کیا میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ وقت دین کو دیا ہے میں نے بہت زیادہ وقت یہ کیا ہے وہ ساری بڑائی جو سوچی ہوگی خدا نخواستہ یا اپنے طور پہ لگا ہوا کہ میں بڑا کچھ کر گئی ہوں وہ پتہ چلے گا یہ تو چند سیکنڈ ہی نہیں گزرے میری کہانی تو ختم ہو گئی.
میری 60 سال کی زندگی تھی یا 70 یا 80 90 سال کی، تو 90 سال میں سے تو میں نے تو 2 سال کی بھی نہیں سنائی، میرے پاس 2 سال کا بھی پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ باقی کیا بتاؤں، اور تو میرے پاس کچھ نہیں۔ اس وقت وہ رحم پکارے گا، اس وقت پھر رحم نہیں ملے گا، وہ یہیں پر کہنا ہوگا اللہم ارحمنا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس چیز کو ہم نے سوچنا ہے کہ جب میرے اللہ مجھ سے وہاں پوچھیں گے کہ آپ کو جو یعنی کہ گواہی کی چونکہ بات ہوئی ہے، تو اب جو لوگ جیسے اب ہمارے نبیوں نے ہم تک پہنچایا، ہمارے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ نہیں ہیں، ہم بعد کے لوگ ہیں، امت انکار بھی کریں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تو ان کے زمانے کے نہیں ہیں، ہمارے تک تو یہ بات انہوں نے کیسے پہنچائی، وہ مختلف طریقوں سے لوگ وہ کریں گے کہ خلاف یا ہمارے خلاف کیسے گواہی دیں گے یا کیا، تو مختلف حیل و حجتیں بھی بیان کی جائیں گی اور امتیں انکار کریں گی کہ ہم ان لوگوں کو نہیں پہچانتے، یہ ہمارے امت کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکیں گے۔ پھر ذمہ داری اور مرتبے کو بھی دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے محمدیہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تم ان کی گواہی کیسے دیتے ہو جبکہ تم تو ان کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے؟ تو یہ لوگ عرض کریں گے کہ اللہ آپ نے ہماری طرف آخری رسول کو بھیجا، کتاب بھی بھیجی، خاتم النبیین اور یہ کتاب یہ اس نے ہمیں بتایا کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ تمام انبیاء یعنی یہ امت اللہم اجعلنا منہم، کہ جب ہم نیکوکاروں میں شامل ہوں، ہم یہ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں۔ یہ آیت میں آتی ہو کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے کہ ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ بے شک ان کے نبیوں نے بھی ان کو ٹھیک ٹھیک کہا۔ میں نے قرآن میں پڑھا ترجمے سے، مجھے سمجھ ہی نہ آتی ہوئی قرآن میں بھی آئے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے رسولوں نے، یعنی اگر ہم پچھلے بنی اسرائیل جو اولاد یعقوب تھی، اس سے بعد کے لوگ جو ان کو ہم یہ کہیں کہ ان کو بھی ان کے رسولوں نے ٹھیک ٹھیک بات پہنچائی ہے، وہ کہیں گے تم کیسے کہہ سکتے ہو، تو موجود ہی نہیں ہو، تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس خاتم النبیین آئے تھے، ہمارے پاس یہ اللہ کا کلام آیا تھا، اس اللہ کے کلام میں موجود تھا کہ تمہارے بھی نبیوں نے تمہیں سب باتیں پہنچا دی تھی۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور سارے نبیوں کو جو ہے وہ ہمارا کھلایا جائے گا، یہ موضوع انشاءاللہ آگے بھی آئے گا۔ بس ہمیں آخرت کی تیاری، یہ قرآن ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ ہم نے صرف رمضان کا استقبال نہیں کرنا ہے، ہم نے صرف رمضان کو قرآن کے ساتھ سجا سوار کر، مقصد نہیں ہے صرف کہ یہ بھی فضیلت ہے، یہ بھی اجر ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، نہیں، دراصل ہم نے استقبال رمضان کرنا ہے کہ اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہ پر کچھ گناہ، اب تو گناہ کو گناہ سمجھنا ہی گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جو ہم غفلت کی زندگی ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت ناانصافی کریں، تو پھر ہم اس پر استغفار کریں گے۔ اللہ میری کتاب سے بہت دور تھی، مجھے آپ نے توفیق دی ہے تو مجھے اس پر استقامت دے، مجھے سمجھ بھی دے، مجھے سوچ بوجھ بھی دے۔ تو وہاں جعلنا القبلۃ علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے جس پر آپ کے جس قبلہ پر آپ پہلے تھے، یعنی الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، یعنی بیت المقدس کو جب ہم نے بیت اللہ کی جانب یعنی قبلہ کو منتقل کر دیا، تو یہاں پر اس راز کو واضح کرنا تھا۔ اللہ تو سے جانتے ہیں، ان کی خصلتیں بھی جانتے ہیں سب کچھ، لیکن واضح ہو جائے، سب کو بیان ہو جائے کہ من یتبع الرسول، کون پیروی کرتے ہیں رسول کی، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون جو ہے وہ پھر جاتا ہے ایڑیوں کے بل۔ یہ آیت بھی جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ آیت قبلہ کے تحویل کعبہ سے متعلق ہے نا، کہ کون قبلے کی طرف رخ کرے گا، اگر لفظی ترجمے پر بالکل جاتے ہیں تو کون تم میں سے جو ہے وہ پیروی کرتا ہے رسول کی، کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی وہ بیت المقدس کی جانب ہی نماز پڑھے گا۔ اور واضح طور پہ مفہوم دیکھیں تو یہ، لیکن سمجھنے کی بات ہے۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت ستار ہے، غفار ذنوب ہے بے شک، تو وہ جو ہے اگر ہم اس زمانے کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں یہ تو خواہش ہے کہ میں نبی کی امت میں سے ہوتا، نبی کے دور میں سے ہوتا، اس دور میں اٹھایا جاتا، لیکن ہم جو اس دور میں تھے تو بڑی ہمت ہے، کیونکہ ہم بہت قصد و پیش کے کام لیتے ہیں دعوت میں، ہم اتنی دفعہ سوچنے کے بعد جا کر تو ہم سے کوئی دعوت یا کوئی نیکی کا کام کو، خیر کا کام کو جو ہے وہ پریفر نہیں ہم کرتے ہیں۔ زیادہ تر کام ایسے ہی جو میرا دل کرتے ہیں، ایسے نہیں، ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے منافق کو واضح طور پر چٹان کر بتا دیا کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ ہمارا کیا بنتا؟ ہماری اتنی کمزور ایمان ہے، اس وقت ہمارا یعنی کتنی، یعنی کہ وہ ایک
ایک ذلت کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہے تھے آپ کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ جو ایسے اور ایسے ہیں اور کیسے شرمندگیوں میں آج کے دور میں اللہ کے نبی آج کے دور میں آئے اور اپنی امت کے درمیان میں اگر بیٹھے تو اس وقت یہ سب محبت کا پرچار کرنے والے ہم لوگ ہم ان کی طرف نظر بھر کر دیکھ سکیں گے. ہم جو زیارت کا شوق رکھنے والے ہیں ہم ان کو کیسے کہیں کہ ہم آپ کی سنتے تو نہیں ہیں, ہم آپ کی سنتے تو ہیں لیکن ہم آپ کی مانتے نہیں ہیں اور یہ کہ ہمیں آپ کی زیارت کا شوق ہے. یہ باتیں کچھ مختلف نہیں ہیں, یہ راستے منزل سے الگ الگ نہیں ہیں. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اگر کسی کو ایسا نہیں لگتا ہے تو سن الحمدللہ کہ وہ نیکی پر بہت ہی استقامت سے چل رہا ہے. یہ بہت یعنی کہ یہ بات بہت زیادہ یعنی خود کو شرمندہ, اور جب ہم خود شرمندہ ہو جائے نا یہی استغفار ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے, وہ مہربان ہے. آدھی بات کو نہ لیں, اللہ بہت بہت بڑا ہے. اکبر کی تعریف ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ بڑا مطلب کیا, کتنا بڑا. میری ہر دماغ کی سوچ کی حد آپ سب کی ہم حدوں سے نکل کر وہ بہت بڑا ہے. وہ معاف کرنے والا ہے, وہ بخش دینے والا ہے, لیکن وہ چن لینے والا بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو چن لے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر کتنی گناہگار بندیاں ہیں, اللہ نے ہمیں چن کے. دیکھیں رمضان سے کتنے دن پہلے الحمدللہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا ہے, مجھے قرآن دیا ہے, ہم بیٹھے ہیں. میرے گھر میں کتنے کام ہیں, آپ کے گھر میں کتنے کام ہیں. میں اور آپ اس چیز کی قدر کیوں نہ کریں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. کیا ہم سب نے جا کے کھانا پکانا کھانا نہیں ہے؟ کیا ہم سب نے اپنے گھر میں دیکھیں کسی کے پاس 4-10 ملازم بھی ہوں, کیا اس نے ملازموں سے کام نہیں کروانا ہے؟ کتنے کام ہے نا, دنیا کھڑی انتظار منہ کھولے پڑی ہے, کتنے کام ہے کرنے والے. لیکن اللہ کا بہت کرم ہے, اللہ چن لینے والا. تو اللہ کیا کرم, ہم اس قابل تو نہیں ہے نا, لیکن اللہ نے چن لیا ہے, وہ رحم کرنے والا ہے. کسی کی دعا قبول ہوئی ہے, کسی مجلس کی دعا, کسی فرشتے کی دعا ہے کہ نا, کیونکہ جب ہم اللہ کی مجلس لگا کر بیٹھتے ہیں اور اللہ عزیز کو لے کے بیٹھتے ہیں تو اس مجلس میں فرشتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو کسی فرشتے نے یہ دعا کی ہوگی کہ اللہ یہ آئی ہے, ان کا اخلاص اتنا نہیں ہے, ان کا اخلاص دے دیں, ان کو قبول کر لیں, ان کو اس راستے میں چن لیں. کسی مجلس میں آنے کسی نیک بندی کے آمین کہنے پر ساتھ فرشتوں نے یقیناً آمین کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. ہم چننے والی ہماری جو ہے وہ اوصاف نہیں ہے, چننے والی ہماری جو ہے وہ حالات نہیں ہے, لیکن وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ بخشنے والا ہے, وہ معاف کر دینے والا ہے, لیکن وہ چن لینے والا بھی ہے. یہ دعا مجھے میری ذہن میں ویسے ایک بات آتی ہے کہ بے شک وہ چن لینے والا ہے. ورنہ میں ہر بندہ سوچے میں کس حساب سے چنی ہوں, نمازیں پوری نہیں ہیں, وقت پہ نہیں ہیں, ترجیحات ہیں, دنیا ہے, مسائل ہیں, ہماری زبانیں ایسی ہیں, ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہم کس حساب سے چنے جائیں گے. لیکن وہ غفور رحیم موقع دیتا ہے, وہ عباد الرحمن کے اوپر اپنا سایہ رحمت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں عباد الرحمن میں شامل فرما لے. تو جو کوئی تو اس آیت پر دل کیا بات کرنے کو صرف اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتے تو ہیں نا, لیکن وہ دوسروں پر بھی ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو چھپا دے, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. جیسے کہ یعنی کہ وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ تاکہ جان لے کہ کون ریڑھیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں, تو ہم تو بہت سی جگہوں پر بالکل بھی دین اسلام کے بالکل خلاف چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دیتے ہوئے ہمیں کسی کے سامنے ہمارے گناہ جو ہے وہ بیان نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق دے. امکانات لکبیرتن, اور اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. اللہم اہدنا الصراط المستقیم کہ قرآن ہے, اس وقت فرشتے موجود ہیں دل میں. دیکھیں دنیا مانگنے کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے کبھی کسی کو دنیا مانگنے پر جو ہے وہ قابل سزا نہیں ٹھہرایا ہے, یا اس کے لیے کوئی ایسا کوئی جملہ نہیں آیا کہ یہ جو ہے وہ دنیا کیوں مانگ رہا ہے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس کبھی کوئی چیز تو ہے نا تھوڑی مفاد کے بغیر ہی ہو جائے, بالکل صرف للہ ہی ہو جائے. دنیا وہ ہمیں دے رہا ہے, وہ انشاءاللہ وہ ہمیں دے گا, وہ کیونکہ رحیم ذات ہے, وہ رحمان ذات ہے. تو جب ہم بیٹھے ہیں اس قرآن کی مجلس میں تو اللہ سے دین ہی دین مانگ لیں,
دنیا ساتھ چلائے، اللہ دنیا کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم دین مانگیں، کیونکہ یہ مشکل کام نہیں، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ منافقین پر یہ کام مشکل ہے، مگر منافقین پر، خاشعین کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں قلب خشیت نصیب فرمائے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکیں، اور جو کہ اس وقت دل کا گوشہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں بھی نرم ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور قرآن کی وہ آیت کہ وہ دلوں میں قرآن نرمی پیدا کرتا ہے، جسم پر رونگٹا کھڑا ہوتا ہے، دل لرزتے ہیں۔ تو تھوڑی تھوڑی کیفیت جب ہم بیٹھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ تو یہ ہوتی ہے، اللہ اس کیفیت کا دورانیہ زیادہ کر دے اور ہم سے اس کو قبول کر لیں۔ اور اللہ دو ہی آنسو ہیں جو بہ جاتے ہیں تو اللہ کو وہ بہت پسند آ جاتے ہیں، پورا دن کوئی روئے، اللہ کو اتنا اس چیز کا انتظار نہیں ہے۔ ندامت کے دو آنسو ہیں جو بہ جاتے ہیں، جو دل اللہ کی طرف مائل ہو کر تو بہ جاتے ہیں، تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہود و نصارہ کے لیے قبلہ چھوڑنا بہت مشکل تھا، اور قبلہ تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عزیزیت کا معاملہ ہے۔ آج بیت اللہ کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو الفت ہے، تو ظاہر یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو ہم کیا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم رسم رواج بدعات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہمیں اتنی بڑی لگ رہی ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے، ہم دین پڑھ کر بھی ہم ایسے ہی ہوتے ہیں، اور دین کے سمجھنے کے بعد بھی جو ہے ہمیں یہ کام جو ہے وہ دشوار لگتے ہیں۔ تو ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں یہ دین کے، یہ اہل قرآن جو ہوتے ہیں اور دین ابراہیم پر چلنے والے لوگ۔ تو وما کہا اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ ضائع کرتا ہے ایمان کو، تمہارے ایمان کو۔ لیکن ہم کچھ لوگوں کی شاید دلوں میں یہ بات آئی ہوگی، ہم تو اس سے پہلے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کہا ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں اب جو بیت اللہ کی جانب، بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا، بیت اللہ کو نہیں مانے گا، تو وہ اس کو گناہ ہوگا۔ اس سے پہلے جب بیت المقدس قبلہ تھا تو تب وہی نمازیں قبول ہونی تھی، تب وہی سلسلہ جو ہے وہ قبول ہونا تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس، اپنے بندوں پر رؤوف، البتہ مہربان ہے، شفیق ہے اور رحیم، رحم کرنے والا ہے بے شک۔ اللہم ارحمنا۔ آگے اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں جب تحویل کعبہ ہونا تھا۔ قد نرا، البتہ دیکھا ہم نے، تقلب، بار بار اٹھنا، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، فی السماء، آسمان کی طرف۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ مقرر ہو جائے، تو آپ بار بار آپ وہی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے تو ہونا ہے، تو جبریل کب آئیں گے، یہ حکم کب آئے گا، تو آپ انتظار و اشتیاق کی نظر جب آسمان کی طرف ڈالتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ نظر محبوب ہو گئی، اور اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کا بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھا، تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کی طرف آپ راضی ہیں، جو آپ کی چاہت ہے ہم وہ کر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ دیکھیں نا بہت سی چیزیں ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ یہ دے دے ہمیں، یہ عطا کر دے، عطا کر دے، تو کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں، عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ دراصل ہماری جو چاہت ہوتی ہے، ہماری جو خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمیں اللہ ہی کی چاہ پر راضی ہونا ہے، لیکن اپنے اللہ کے بندوں کو اللہ کیسے راضی کرتا ہے کہ وہ ان کی چاہت کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ نمازیں رخ پھیر دینے کا حکم آیا تو سب نے اپنے چہرے اس طرف موڑ دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور آپ کو اس طرف پھیر دیں گے، تو لہٰذا حکم آ گیا فولی، پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، یہ کاف واحد ہے، ٹھیک ہے، پیارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے آپ پھیر لیجئے، شطر رخ مسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب اپنا چہرہ انور موڑ دیجئے، وحیث ما کنتم، جہاں کہیں بھی ہو تم، فول، پھر جمع کی بات آ گئی، جہاں کہیں تم سب ہو تو فولو، پیچھے ہے فولی، یہ ہے فولو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتیوں کو، آپ کے صحابہ کو بھی حکم ہوا کہ اپنے چہرے اس کی جانب موڑ لیجئے، فولی وجہ کا، پس پھیر لیں، پھر تاکہ چونکہ نیا حکم ہے پھر سے آگے بات کہ پس پھیر لیں اپنے چہرے مسجد حرام کی جانب۔ آپ کی اقتداء میں جو بھی نماز پڑھ رہے تھے سبھی نے اپنی صفوں کو پلٹ دیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بنی سلمہ کی جس مسجد میں یہ حکم آیا
یہ مسجد آج بھی ماشاءاللہ اسی طرح اپنی رونق کے ساتھ موجود ہے، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جس کی وجہ تسمیہ بھی کیا ہے کہ دو قبلوں، یعنی اس پہ آدھی نماز ایک قبلے کی طرف ہوئی، حکم آیا، پھر نماز بیت اللہ کی جانب ہوئی، تو دو قبلوں والی مسجد کے ساتھ یہ مسجد مشہور ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے اس کی زیارت بھی کی ہوگی، اور باقیوں کو بھی اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جب بھی اس مسجد قبلتین میں جب لوگ نفل ادا کرنے جاتے ہیں، تو جب آپ اس میں نفل ادا کرنے جائیں تو یہ آیت بھی آپ کو دماغ میں آ رہی ہے کہ یہ وہاں پہ تصور میں لائیں میرے نبی یہاں موجود تھے، اور آپ کا بار بار چہرہ آسمان میں ان کی جانب اٹھنے کا جو قبلہ کی تحویل کا جو خواہش تھی، اللہ نے یہاں پہ پوری فرمائی تھی۔ بنی سلمہ کی اس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، تحویل کعبہ کا حکم آیا تھا صلو علیہ وسلم۔ تو یہ آپ کو عقیدت اور زیادہ بڑھ جائے گی، آپ کو پیار ایسے جیسے لگے گا کہ جیسے کہ میں اس دور میں ہوں، اور جیسے بہت سے ایک ذاتی کیفیت ہوتی ہے انوار تجلیات، آپ کو جو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنی کیفیت کے ساتھ انوار تجلیات نصیب فرماتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں وہ اپنے اپنے مشاہدے بتاتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے یہ چیز جو ہے وہ نصیب فرماتے ہیں۔ وَاللَّهُ نہیں رہتا بغافل بے خبر عما يعملون، جو کر رہے ہیں ہر ایک کی حرکتوں کو خوب جانتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا ان اتیت الذین اوتوا الکتاب، اور اگر اہل کتاب جو ہیں لے آئیں بکل آیت، آپ لے آئیں ان کے لیے، جیسے کہ ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں، تو بکل آیت ہر قسم کی نشانی پہ لے آئیں، اور آپ ان کو دلائل کے ساتھ ثابت بھی کر دیں، تو بھی ما تبعوا قبلتک، کہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ یہ چیز حالانکہ انجیل مقدس میں موجود ہے ان کے کہ یہ ایسا ہونا ہے، لیکن آپ ان کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں کہ من چاہے ڈیمانڈ جو ہے وہ معجزات کے حوالے سے آپ پوری بھی کر دیں۔ انہوں نے آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، اور لہٰذا جس طرح یہ آپ کے قبلے کی اتباع کرنے کو تیار نہیں ہے، وما انت بتابع قبلتہم، آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی یعنی ان کی ذاتی مرضی کی نہیں، چونکہ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم بیت اللہ ہی ہے، لہٰذا آپ اللہ کے کسی دوسرے حکم کا ہے کہ سامنے سر تسلیم ہم کر رہے ہیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے، تو آپ بھی ظاہر ہے ان کی طرف اب ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض جو ہے وہ بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی ایک اور بات بتا دیں کہ نہ آپ ان کے نہ وہ آپ کی، یعنی آپ سب ایک دوسرے کی، اس بات کو مفہوم یوں سمجھ لیجیے۔ اور اگر یہاں پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ اگر ایسا ہو، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں، وہ حق سے تو کبھی لوگ کو روگردانی کرنے والے ہرگز بھی نہیں تھے، آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی کہ بعد اس کے ما جاءک من العلم، آپ کے پاس ایک قطعی علم آ چکا ہے، تو انک اذا لمن الظالمین، تو پھر نہ آپ نا انصافوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اس مقام پر کیا فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ان کی بات مان بھی لی، بعد اس کی قدر حکم آنے کے بعد تو یہ ایک ناانصافی کی بات ہے۔ مراد کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ اس کا انجام جو ہوگی، وہ پھر اہل ایمان میں تو نہیں داخل ہوگا نا۔ الذین وہ لوگ آتے ہیں ہم کتاب، جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یعنی یہود اور نصارا، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو کما جیسا کہ یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اس کے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کتاب کا انکار کر دیا، انہوں نے کتاب کو نہیں مانا۔ تو اب دیکھیں کہ اب یہاں پر یہ بات بتائی کہ یہ انجانے میں ایسا نہیں کرتے تھے، انجانے میں ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا، یہ تو ایسے بیٹے کو کون نہیں پہچانتا ہے، اتنی قربت والا رشتہ ہوتا ہے، انسان چھینک کے انداز سے پہچان سکتا ہے، قدم سے پہچان سکتا ہے، ہاتھ کے ہلانے سے پہچان سکتا ہے، یعنی کوئی بھی اگر اس کو اس کا چہرہ نظر نہ آ رہا، اس کو کوئی انداز و اطوار بتا دے گی یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ایسے ہی اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلائل آئے، جو جتنی باتیں آئیں، جو ساری وہ کتاب میں جو سب نشانیوں کو دیکھ لیا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، البتہ ایک گروہ ان میں سے یکتمون الحق، حق کو چھپانے والا ہے، بجائے اس کے وہ خود بھی اس پر چلتا اور دوسروں کہتا کہ ہاں بھائی ہماری تورات میں انجیل میں یہ بات موجود ہے، آپ جو ہے وہ مانیں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں،
لیکن وہ انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ہر بات کو چھپا لیا، آخری نبی کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اور جو حق کو جاننے والے تھے، ماننے والے تھے، عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن سلام جو توراۃ کے عالم تھے، تو ان کی ایک بات مشہور ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے بارے میں شک کر سکتے ہیں کہ واقعی ہمارا سگا بیٹا ہے، یعنی اس میں کوئی خیانت کی بات کو مان سکتے ہیں، لیکن کلام اللہ کے بارے میں یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اللہ کے سچے نبی ہیں، تو لہٰذا الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، فلا تکونن من الممترین، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے کہ اس کا رخ جو ہے وہ پھیر لے اس کو، ہر امت کی ایک جہت ہوتی ہے، ہر امت کا ایک سمت ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ کو استقبال قبلہ کے متعلق بتایا جا رہا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اصل بنیاد یہ چیز جو وہ نیکی ہے، نیکی میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور نیکی میں سبقت حاصل کرنے میں پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے، نیت کا فوری اعلان ہے کہ میں نے اس کو انشاءاللہ کرنا ہے، اگر اللہ نے توفیق دی اور ممکن ہوا تو ضرور اس کو کر، لیکن کبھی بھی نہیں کہ پہلے انسان سوچے کہ پتہ نہیں میں کر سکوں، پہلے سے اگر جو ارادے کا ثواب تھا وہ ضائع کر دیا، تو لہٰذا بس کبھی ہو گیا کوئی بھی کام سوچنے کی ضرورت، یاد کرنے کا کام ہے، قرآن کو مجھے کرنا ہے، کوشش کرنی، نیت کا ثواب جو ضرور حاصل کرے، اینما کنتم تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیت اللہ کو قبلہ رخ مقرر کر کے سب کا رخ جو ہے وہ اس طرف کر دیا اور سب کو اس پہ جمع کیا، یہی نیکی تمہارے کام آئے گی، اور آئندہ جو ہے وہ بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تم سب کو یہی اکٹھا کر پائے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں کہیں بھی سے تم نکلو، فولی، تو بس پھر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، اور بے شک یہ حق ہے میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، واللہ نہیں اللہ تعالیٰ بغافل، بے خبر، عما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، بار بار استقبال کعبہ کے حکم کی مختلف توجیحات بتائیے، ایک ہی مقام پر 3 بار استقبال قبلہ کا حکم دے دیا گیا تاکہ یہ حدود سے، اس کو ایک محدود مقام پر اس کو حکم نہ سمجھ لیا جائے کہ بس جو مکہ میں رہنے والے ہوں گے وہی ادھر استقبال کعبہ کریں، یا مدینہ والے ہیں وہی استقبال کعبہ کریں، نہیں، بلکہ ملک عرب میں جو اقامت پذیر لوگ ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، سبھی لوگوں تک یہ وقتاً فوقتاً یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے تم پر لوگوں کے لیے کوئی حجت، کوئی الزام باقی نہ رہے کہ یعنی کبھی یہ یہود جو ہے نا یہ توجیحات کو تلاش کرتے رہتے ہیں، تو آخر یہ کبھی یہ نہ کہنے لگے کہ جب قبلہ ہمارا تسلیم کرتے ہو تو باقی دین بھی ہمارا ہی ہونا چاہیے، دین تم اپنا بیان کر رہے ہو، بات اپنی کر رہے ہو، لیکن قبلہ ہماری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، تو اس لیے تحویل کعبہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب جو حکم استقبال کعبہ کا آیا ہے، تو اس کی حکمت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی کسی وقت میں کہہ سکتے ہیں، اس میں اس حجت کو بھی تمام کر دیا گیا ہے، کیونکہ حجت بازی سے باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ظلم، جنہوں نے ظلم کیا، آپ ان قسم کی حجت بازوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کیجیے، نہ ان سے ڈریے، نہیں، مجھ سے ڈریے، وَلِأُتِمَّ، میں پوری کروں گا اپنی نعمت علیکم، تم پر پوری کر دوں گا، یعنی بیت اللہ کا تقرب، یعنی یہ نعمتوں کا تمام ہے، اللہ کی طرف سے دینے والی جو نعمتیں ہیں آپ کی اس کی تکمیل ہے، وہی بیت اللہ جو تمام قبلوں سے افضل ہے، اور وہ بیت اللہ جو مرکز ہدایت کا، اللہ کی تجلیات اور انوار جو اس کے اوپر پڑھتے رہتے ہیں، اور جہاں پر کیے جانے والا عمل کا اجر ثواب لاکھوں گنا زیادہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آبائی شہر بھی ہے، اور انور سے اس کی فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عمارات کے حوالے سے بھی پہلی مقدس عمارت ہے جو عالم اسلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور تمہاری پوری تمام حجت بھی ہو جائے، نعمتیں بھی پوری ہو جائیں، اور لعلکم تہتدون، تم ہدایت کو بھی پا جاؤ، کیونکہ ہم نے قرآن کھولا، تم نے کہا کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اس پر عمل کرو، اور پھر بتا دیا کہ تمہارے لیے یہ جہت ہے، یہ رخ ہے،
اس طرف نماز پڑھو تو تم ہدایت کو پا جاؤ گے. یعنی اللہ نے ہدایت کے سارے سامان دے دیے، سارے سامان دے دیے. اب چاہے تو کوئی اس سامان کو سجا کے رکھے، جیسے کہ ہمارے یہاں مختلف برتن ہوتے ہیں جو کچھ سجائے جاتے ہیں، کچھ ہم استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح مذہب اور دین اور ہمارے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر چیز ہمیں عمل کے دیے، کچھ ہم نے سجا دی ہے اور کچھ ہم کرتے ہیں. نہیں اب سامان سارا دے دیں، اب کوئی سارا سامان استعمال کرے گا، اس میں اتنی خوبصورتی، اتنی پائیداری اور اتنا ہی سب کچھ اس کے اندر ہوگا کہ اس میں سب لوازمات ہیں. کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں. یہ ابھی کل ہی ہم نے البقرہ کے اس میں پڑھا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی کہ ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو کیا کرے، کیا کام کرے. کچھ ذہن میں کیا کام بتایا تھا؟ میری آیتیں پڑھ کے سنائے اور تزکیہ کرے، کتاب سکھائے، حکمت کی باتیں سکھائے، وہ سکھائے جو نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیج دیا فیکم تمہیں میں رسولا ایک رسول منکم جو تمہیں میں سے ہے. یعنی یہاں پر ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا نبی بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے. باہر سے آئے کسی اور زبان کو تم کہو گے ہم جانتے نہیں یہ کون ہے، ہم اس کی بات کیسے سمجھیں. ہمارے درمیان یہ کس لیے، جیسے کہ پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ہے وہ منصب پر معاذ اللہ یہ کہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے، اس وجہ سے ہمارے سے سرداری چھینی جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ایک رسول جو بھیجا وہ تمہیں میں سے ہے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم کو سکھاتے ہیں ہماری آیات، ویزکیکم، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں تمہاری، پاک صاف کرتے ہیں، تمہارے گندے اعتقادات سے تم کو بچاتے ہیں، اچھے اخلاق سکھاتے ہیں. یہ بڑا رسول، یہ عظیم الشان رسول جو تلاوت اور تزکیہ کے ساتھ. نیکسٹ کام کیا ہے، نمبرنگ کریں کتنے کام. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو کتاب والحکمت، اور حکمت کی تعلیم. ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی، اس کا اظہار فرما دیا. ہم نے بھیج دیا ایک رسول جو یہ سارے کام کرے گا. آپ نے نمبرنگ کی ہوگی انشاءاللہ کہ یہ اتنے کاموں کا ذمہ، کتنے کام ہیں ٹیکسٹ میں بتائے بھی کہ کتنے کام ذمہ تھے، انہوں نے یہ سارے کام کیے. یہ آیت ایک بار پھر آئے گی. پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، پھر اللہ نے اس دعا کی قبولیت کا بتایا. اب یہ تیسری دفعہ جب آئے گی تو وہاں آپ نے موضوع دیکھنا ہے کہ اب کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ مقام بھی نوٹ کریں گے کہ ابھی آپ نے البقرہ میں ہی 2 جگہ پہ اس کو پڑھ لیا ہے، تیسری دفعہ آپ کہاں پڑھنے والے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو وہ سب تم کو طہارت کی باتیں سکھاتا ہے. جی ٹھیک ہے، 5 اور 4 کام بتا رہے ہیں، تو پھر سے اپنے اپنے کام. ہو سکتا ہے کسی نے ایک کام کو، 2 کاموں کو ایک کاؤنٹ کیا ہو. تو بارک اللہ فیک، جس آپ نے اس کے اوپر سوچا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اس پر غور و فکر کرنے والا بھی بنا دے، کیونکہ جب یہ آیت آگے ہم پڑھیں گے تو وہ غور و فکر پر مجبور کرتی ہے ہم کو. تو یہ سارا کچھ سکھا دیا، اور اس کے بعد فَاذْكُرُونِی، بس یاد کرو مجھ کو. یعنی اب جو سمجھیے کہ تہذیب سکھائی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کی مختلف قباحتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ کیسے بد تہذیب لوگ تھے. فوراً کہتے تھے کہ ہم نہیں ایمان لاتے جب تک اللہ کو سامنے نہیں دیکھتے. ہم ہر چیز بھی اس ایک طرح کے کھانے پر سوال نہیں کریں گے، نہیں چاہیے مناسبہ بقیہ قصہ فومیا عدسیہ بصلیہ، اتنا کچھ مانگ لیتے تھے. تو تہذیب کا پہلا، یہ تہذیب یہ کوئی معاشرتی تہذیب نہیں، نفس کی تہذیب، اندر کی جو تہذیب ہے اس کا پہلا جو پوائنٹ بیان کیا گیا وہ اللہ کا ذکر ہے. گویا ہمارا جو سلیبس ہے اس میں جو ہماری ایجوکیشن کا آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے. یہ ذکر زبان سے بھی ہے، ہمارے عمل سے بھی ہے، اور ہمارے قلب و روح سے بھی ہوتا ہے. اور ذکر زبان کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، اور اس کے اعمال بھی جو ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں. قرآن میں احادیث میں بتاتی ہیں کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو. قرآن میں یہ کہتا ہے کہ والذاکرین اللہ والذاکرین والذاکرات اعد اللہ، تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے اجر عظیمہ، بڑا اجر تیار کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ کو یاد کرنے والیاں ذاکرات. مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ آپ میں سے جو اللہ کو زیادہ یاد کریں گی اللہ نے اس کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے. اور ہم بڑا اجر، ہم زیادہ یاد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، 20 سے 25 لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، 100 لاکھ کا ختم کرنا ہے، 2.5 لاکھ کا ختم کرنا ہے.
1 کروڑ بار درود شریف پڑھا ہے، لوگ اس میں کیا بڑی بات ہوگی؟ جب آپ نے فارورڈ میسج میں 8 کروڑ اکثر ایسا میسج آتے ہیں کہ ایک دفعہ پڑھے 8 کی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کروڑ کا ہدیہ بھیجنا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں نا بیٹھ کے، میں بھی بھیج رہی ہوں، آپ بھی پڑھ رہی 2 کروڑ میں پورا کر لوں نا بیٹھ کے، میں نے اللہ تو کسی کو محتاج نہیں، وہ تو میری زبان سے کہوں گا کہ میں نے کتنی بار پڑھا، آپ سارے بیٹھ کے سوال آپ پڑھیں تو میرے تو 20 بار پڑھا تو مجھے 20 کا ہی ملے گا، آپ کو 20 کا ملے گا، آپ کو 20 کا ملے گا، سب نے اپنا اپنا الگ الگ۔ تو ہم نے کچھ اپنے انداز بنا لیے ہیں، ہمیں اپنے انداز نہیں دیکھنے، اللہ نے فرمایا وَالذَّاکِرَاتِ، یاد کرنے والیاں، ذکر کرنے والیاں، اور ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ سبحان اللہ کرتے رہا، بے شک ایک ذکر ہے، لیکن صرف ذکر یہ نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے والیاں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، میری بیٹی میری بہن میری امی، مجھے کہیں جانا ہے، کسی خاص جگہ پہ جانا ہے، ہسبینڈ مصروف ہے یا بیٹا کالج اسکول یونیورسٹی میں ہے، تو کہ وہ ہوتا تو میں اس کو لے کے جاتی ساتھ، کسی فنکشن میں بیٹھے ہم یاد کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ وہ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، ہم یاد ایسے کرتے ہیں، پراپر یاد کرتے ہیں۔ تو جب میں کچھ کرنے لگوں تو میں اللہ کو یاد کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ میں اللہ کو یاد کروں، غلط تو نہیں کر رہی، کیا اللہ اس کی کرنے سے ناراض تو نہیں ہوگی؟ یہ میرے دین کا طریقہ ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ نے میرے رسول کے ذریعے جو مجھ تک بات پہنچائی، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ہو گیا یاد کرنا، یہ اللہ کو یاد کرنا ہو، اللہ کو یاد کرنا صرف سبحان اللہ الحمدللہ نہیں، یہ سب چیزیں جو میرے دین، کوئی درخت لگا رہی ہے، کوئی عمل کو سنوار رہی ہے، کوئی تزکیہ نفس کر رہی ہے، تو لہٰذا نفس کا تہذیب نفس مینرز سکھانے اپنی ذات کے اندر، تو پہلے ہم نے کس چیز کو کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اللہ کو یاد کریں گے تو فوری رسپانس ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، سبحان اللہ، اللہ مجھے یاد کرے، مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ میں اس کو پورے قرآن ایک لیسن کیوں اس طرح سے سمجھوں کہ جو سارے سن رہے ہیں سارے پڑھ رہے ہیں، اللہ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہی، تو مجھے اس چیز کی لذت آئے گی، مجھے اللہ یاد کرے گی، اور میں کتنی انسان بڑا مفاد پرست ہوتا ہے نا، تو میں کہیں بھی بیٹھوں گی کہ فلاں ہوتا ہے اس میں اتنی لیتی، پھر میں کھاتے پیتے ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ ہوتا تو ہم سے بڑا کچھ انجوائے کر لیتے ہیں، ہم نے بس بات کی ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ختم۔ اور پھر جو لوگ بہت ٹچی ہوتے ہیں یاد کریں گے، وہ اسپیشل کھانا رکھ لیں گے، اسپیشل کو گفٹ بھجوائیں گے، اسپیشل کو میسج بھجوائیں گے، یاد کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو جب میں یاد ایک بار کروں گی اللہ کو اخلاص سے، تو اللہ مجھے یاد رکھے گی، مجھے میری بیماری میں بھی یاد رکھیں گے، میری تندرستی میں بھی مجھے یاد رکھیں گے، اور مجھ سے جب کوئی غلطی ہوگی تو مجھے بہت یاد رکھیں گے، مجھے غلطی کرنے نہیں دیں گے، مجھ سے ہو گئی تو مجھے جلدی پلٹا دیں گے، مجھے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں بنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کا جواب یہ نہیں ہوگا صرف کہ تم نے ایک تسبیح پڑھی ہے ٹھیک ہے میں نے اس کا جواب دے دیا، اللہ تو سیئات کو بھی مٹائیں گے، ہاں یہ اس کی حاضری لگی ہے آج، اخلاص والی حاضری لگی، اس کا اجر دیکھو فرشتوں اس کا گناہ مٹا دیں۔ تو یہ ہے ایک طریقہ کہ جو ہمیں فوری رسپانس آ رہا ہے، فوری رسپانس آ رہا ہے، اتنی جلدی آ رہا ہے، جسے بزنس اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، واٹس ایپ پر آپ ان کو کسی اس کا میسج کرتے ہیں تو ایک کاپی میسج ہوتا ہے جو فوری رپلائی کرتا ہے، جو فوری آپ کو جو ہے رسپانس کر دیتا ہے، تو کہتے ہیں بڑا جلدی جواب آ گیا، میرے جیسے جو 3 گھنٹوں کا جواب دے رہا یا 5 سے 3 دن بعد جواب نہیں دے گا تو لوگ ہی اگلا سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ جواب نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہے، اس کی ضرورت کیا ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کرتے، آمین ثم آمین۔ یہ اندر کا جو نفس ہے نا، اس کے مینس کا اخلاقی جو پہلو ہے، اس کا پہلا پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، اللہ کا شکریہ کرنا ہے، ولا تکفرونی، ناشکری مت بننا، اللہ کا شکر ادا زبان سے بھی ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو ہے وہ طریقہ یہ کہ
وہ چیز اگر ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے تو بھی ہم اس کو کھا پی لیں. یعنی بچوں میں یہ چیز سکھائیں کہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اللہ کا دیا ہوا یہ تو کوئی نہیں کہ جو چیزیں مجھے پسند ہے وہ میں کھاتی رہوں اور جو مجھے پسند ہے وہ دیکھوں گی نہیں. مجھے ذائقے میں مجھے اپنے طور پر استغفر اللہ کہ میرا کیا ذائقہ کتنا ہوتا ہے یہ کیا، لیکن اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا ہے میرے لیے پیدا کیا ہے تو وہ مجھے دیکھنے میں اتنی چیزیں لگے میرے جسم کو اس کی کتنی ضرورت ہے. جتنے میرے بھی مریض ہوتے ہیں ڈاکٹر ان کے کدو کو سجیسٹ کرتے ہیں، اور جب ہم کہیں کہ آج کدو پکے ہیں تو ناک کی شیپس بچوں کی ہر ایک کی مختلف نظر آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس کے کسی نے ویٹ کم کرنا تو کدو اس کے لیے زبردست ہے. کسی نے اگر کوئی مطلب یہ اس میں ٹھنڈک پائی جاتی ہے کدو کے رائٹ بھی استعمال کرنے کی مطلب اس کی طرف اگر اس کی خاصیتوں پہ جو بہت ساری ہیں لیکن یہ بچوں کو نہیں معلوم ہے. اور یہ ہم کو ہم کیوں بتائیں گے، کیا بتائیں گے؟ اللہ کے شکر کے طور پر نعمت کو کھانا ہے. ہمارے جسم کو بھی ضرورت ہے ان چیزوں کی وہ آپ کو ملے گی، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اللہ نے مجھے فاقہ کش نہیں بنایا ہے الحمدللہ کہ مجھے 3 وقت کیا مجھے 5 وقت کا کھانا ملا. کھانا کا اصول 3 وقت کا ہے نا، تمہارے برن سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے تو یہ سارا کچھ لگ رہا ہے. سبحان اللہ بحمدہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا یہ تہذیب نفس کا ایک اصول ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. یا یہ لوگوں جو ایمان ہے آمنوا استعینوا مدد مانگو صبر کے ساتھ والصلاۃ اور نماز کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فلا تخشونی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا تو اس میں کیا تھا کہ میرا خوف دل میں رکھیں اور ان سے نہ ڈریں اور پھر جو مشکلات ہیں ان پر صبر کے ساتھ چلیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. ولا تقولوا اور مت کہو اس کو کہ یقتل جو مارا جائے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات ہوتا. شہید سے متعلق یہاں پر بیان کیا گیا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ زندگی دیتے ہیں چونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اور صبر کے ساتھ ہی زندہ اس کا ذکر اس لیے ہے کہ جب انسان کی جان چلی جائے اور اگر اللہ کی راہ میں چلی جائے تو شہید ہو جائے تو اس پر بھی بہت صبر کا مظاہرہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنی شہداء کے جسم کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. وہ ایسا رزق پاتے ہیں کہ جس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ زندہ ہیں ولیکن لا تشعرون لیکن تم کو ایسی دائمی زندگی کا کوئی شعور جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. آگے زندگی کے اصول سے متعلق بات ہے کیونکہ جب ہم نے ترقی کی جانب منزلیں طے کرنا ہے تو وہاں پہ اخلاق بھی ضروری ہے، تہذیب بھی ضروری ہے اور اسی طرح اس کے جتنے اصول ہیں ان کا بھی بیان کیا جائے. جیسے ہم نے ذکر اور شکر کا پڑھا پھر ہم نے تیسرا پوائنٹ صبر کا پڑھا. اب چوتھی بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے وہ دراصل دعا ہے کیونکہ زندگی میں تمہارے حالات بھلا کیسے آئیں گے، ہم تم کو کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے. وہ کون سی ہوں گی؟ من الخوف، خوف کا ایک ذریعہ تم پر ہو سکتا ہے کہ خوف مسلط ہو جائے، بیماری کا خوف ہو، جان کی جانے کا خوف ہو، کسی بھی کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا خوف ہو، کچھ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. تو لہٰذا تم کیا اس کے علاوہ دوسری چیز والجوع، آزمائش کا ایک ذریعہ بھوک بھی ہو سکتا ہے، تم پر فاقہ کشی ہو سکتی ہے، تنگی آ سکتی ہے، کوئی بھی معاملات تمہارے ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ بھی پیٹوں پر پتھر باندھ دینے والے لوگ تھے تو پانی اور خوراک کی قلت جو ہے اور اضطراری بھوک قحط سالی بہت کچھ آ سکتا ہے. ونقص من الاموال اور مالوں کا نقصان، والانفس اور جانوں کا نقصان، جان اور مال یہ انسان جو ہے اس کا نقصان معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ بھی جانی اور مالی بڑھوتری پر ہی ہوتا ہے. تو اگر ایسا نقصان ہو جائے، آزمائش کا چوتھا ذریعہ کہ والثمرات پھلوں کا نقصان بھی، فصلیں گلا اناج ان میں تباہی ہو سکتی ہے، کبھی کم آ سکتا ہے کبھی زیادہ آ سکتا ہے. تو لہٰذا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو یہاں پر ایک تو یہ بات اطلاع کہ خوشخبری دے دو کس کو؟
صبر کرنے والوں. اور جب ایسی کوئی بھی مصیبت تم پر آ جائے الذین اذا اصابتہم مصیبہ تو قالوا وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہ دعا کہ اللہ بے شک ہم آپ ہی کے لیے اور آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم جو مصیبت کے وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ بے شک میں اللہ کے لیے فیصلہ پر رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے کہ جو اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا میں اس پر راضی ہوں, تو ایسے لوگوں کے لیے صلوات اور مہربانیاں ہیں, عنایتیں اس کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. یہی لوگ محتدون رسیدے راستے پر بھی ہیں. بے شک ان الصفا والمروہ یہاں سے صفا اور مروہ کا ذکر شروع ہوتا ہے. تہذیب و اخلاق کی باتیں چل رہی تھی اور اسی تہذیب و اخلاق کے درکار کے ساتھ ساتھ صفا و مروہ کا ذکر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس سلسلے میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ شاعر اللہ کا بیان ہے کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے دونوں پہاڑیاں بیت اللہ سے متصل جو ہے وہ واقع ہیں, زیادہ اونچی نہیں ہیں. اس زمانے میں بھی یہ بہت اونچی نہیں تھی, اب تو کچھ اور بھی گھس چکی ہیں, لیکن ارد گرد کے علاقے میں یہ بھری ہوئی تھی. اور اب چونکہ نقشہ چینج ہو گیا ہے, بیچ میں راستے ہو گئے, کچھ حصہ کاٹ بھی دیا گیا ہے, نشان کے طور پر صفا اور مروہ آج بھی باقی ہیں. تو یہ شاعر اللہ ہیں اور یہاں پر سعی کی جاتی ہے حج اور عمرہ کے ارکان میں سے. اور صفا جو ہے وہ سخت قسم کی چکنی چٹان کو کہتے ہیں اور مروہ جو ہے سفید رنگ کے پتھروں کو کہا جاتا ہے. یقیناً اسی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا ہوگا. سفیدی تو اتنی اس پر مشاہدہ نہیں ہوا لیکن چکنا ہے یہ پتھر. تو صفا اور مروہ ان پہاڑیوں کا نام ہے. تو کہا گیا کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ من شعائر اللہ ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے. فمن حج البیت جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح بس نہیں ہے گناہ کہ ان یطوف بہما کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا جو کوئی خوشی سے کرے گا تو فإن اللہ شاکر علیم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدردان بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے. صفا کی یہ اس پہاڑی کی اگر تعریف کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت توحید دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں کے اندر یہ طریقہ رائج تھا, کوئی خطرہ ہوتا کوئی مشکل ہوتی تو وہ بلند جگہ پہ چڑھتے تھے اور ایک نعرہ لگاتے تھے کہ وہ صباح کہ جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دشمن آ گیا یا ایمرجنسی نافذ ہوگی, جیسے ہمارے یہاں سائرن بجا دیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفا پر چڑھ کر یوں ایک نعرہ لگایا, سب کو اکٹھا کیا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے. اور جب وہاں پر لوگ پہنچے سارے تو آپ نے کہا کہ خطرے کی کوئی سب نے سوچا کہ خطرے کی کوئی بات ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے جو ہے وہ تمہارا دشمن آ رہا ہے تو تم سن لو گے, اس بات کو مانو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا, یعنی آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی سنو کہ انی نذیر لکم میں تمہارے ڈراوا لے کر آیا ہوں, میری بات مانو. قولوا لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب لوگوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات تھی. ابو لہب تو کچھ زیادہ ہی بھی پڑ گیا اور وہ کیا کہنے لگا کہ تبا لک یا محمد, یعنی ہلاکت کی بات کی, سیخ پا ہو گیا کہ ہلاکت ہو. الہٰذا جمعتنا کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں پہ یہ بات کرنے کے لیے؟ کوئی خاص بات ہوتی تو ہم تو سمجھے تھے کوئی خاص بات ہوگی. تو بہرحال پہلی دعوت توحید آپ نے یہاں دی. پھر یہی وہ پہاڑی ہے جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ وعدہ جو ہے وہ پورا کیا ہے اور اپنے اس بندے کے اوپر کی مدد فرمائی ہے. اور وہ اللہ کو ہے وحدہ لا شریک, اور اسی وحدہ لا شریک نے اکیلے ہی ان سب کو شکست دی. مطلب کیا کہ اپنی عاجزی کو بیان کر دیا. اور یہی وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر چکر لگانے سے ہمیں زمزم ملا. صفا اور مروہ جو تھے ان دونوں کے اوپر جب دین کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی تھی نا, جب بت پرستی عام ہوئی تو اس میں انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے. صفا اور مروہ پر جو بت تھے تو اس پر یعنی ظاہر شرک کھلے عام ہو رہا تھا. تو اس پر ایک اصاف جو مرد یعنی مرد کے نام پر اصاف نامی بت تھا جو صفا کی پہاڑی پر تھا, اور جو مروہ پہاڑی تھی تو اس پہاڑی پر نائلہ نام کا بت جو ہے وہ نصب تھا, وہ عورت کے نام پر تھا. اور وہ اسی طرح یعنی اس کے گرد وہ یعنی کہ صحیح کیا کرتے تو مناجات وغیرہ جو کچھ بھی تھے پوچھتے تھے اس کو. تو دونوں کو ایک ہی کونے پر رکھا تھا. اسلام آتا ہے تو بت جو ہے وہ صاف کر دیے جاتے ہیں مسلمان, لیکن اس کے باوجود
مسلمانوں کو صفا مروہ پر سعی کرنے سے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ صحیح شاید ان بتوں کی وجہ سے ہی لوگوں نے بنائی ہوئی تھی ہے کیا۔ تو اس سے ملتی جلتی مثالیں جو وہ موجود بھی تھیں کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ احرام مدینہ سے بتوں کے نام پر باندھ کے جایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے نے فرمایا کہ یہ شعائر اللہ ہے، تم نے جو بھی تم میں سے کوئی حج بیت اللہ کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو وہ خوشی خوشی ان دونوں کا طواف کرے، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا قدردان ہے جو آپ عمل کریں گے۔ بے شک ان الذین، آیت 159 میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے بینات میں سے اور ہدایت میں سے، یعنی جو لوگ اللہ کی واضح باتوں کو ہدایت کو چھپاتے ہیں من بعد ما بیناہ جبکہ واضح ہو چکی ہے لوگوں کے لیے، پھر کتاب میں حق بات کو چھپانا کیا ہے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یلعنہم اللہ، جن پر لعنت کی اللہ نے، وہ یلعنہم، اور لعنت کی ہے یہاں پر ان کے اوپر لعنت کرنے والوں نے، یعنی کہ ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، رشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور لوگ بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی حق بات کو چونکہ چھپانے والے ہیں اور یہ حق بات کو آگے ظاہر نہیں کرتے ہیں، مگر اس لعنت کی سزا سے، اس پھٹکار سے، اس اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی سزا سے وہی بچ سکتے ہیں الا الذین تابوا، کہ جنہوں نے توبہ کی اور وہ بینوا، اور وہ واضح طور پر جنہوں نے بیان کر دیا اور انہوں نے کہا تو لہٰذا ایسوں کے لیے کیا فاولئک اتوب علیہم، اللہ ایسوں کی توبہ کو قبول کرے گا، وہ مہربان ہے بے شک۔ الذین، وہ لوگ کفروں کے جنہوں نے کفر کیا، وہ پھر میں مر گئے، وہ کفار و کفر کی حالت میں تھے، تو بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، اور فرشتوں کی والناس اجمعین، سارے لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور یعنی تخفیف کی کوئی صورت نہیں ہے ان کے لیے، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی ضرور ڈھیل یا مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، شرک سے بیزاری کا اعلان کرو، تمہارے لیے ایک معبود ہے جو اکیلا ہے، اس کے سوا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ ہی سب سے بڑا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ یعنی یہ آیات اسم اعظم ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان دو آیتوں میں اسم اعظم ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے بڑے نام ہیں، اسی نام کے ساتھ اس کو پکارا کرو اور وہ بندے کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ بے شک ان فی خلق السماوات، بے شک پیدائش آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واختلاف، اور اختلاف یعنی بدلنا، رات کا، والنہار، اور دن کا، والفلک کی، اور کشتی، یہ ساری تدبر کی باتیں ہیں۔ اگر اس کے اوپر ہم بات نہیں بھی کریں تو خود ہی اگر ذہن میں لاتے جاتے ہیں تو زمین کو تو دیکھیں، آسمان کو تو دیکھیں، رات کا بدلنا، دن کا نکلنا، رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ اور زمین اور آسمان کو تو دیکھیں، ہمیں ہر چیز، ہم نے ایک ستارہ لٹکانا تو یا تو دھاگا چاہیے، یا کیل چاہیے، یا ٹیپ چاہیے، گلو چاہیے، کچھ سپورٹ تو چاہیے۔ آسمان تاروں سے ٹمٹما رہا ہے، جب ٹمٹماتے ستاروں سے جگمگا رہا ہے، اتنا بڑا سورج آسمان پر کس چیز کے سہارے کھڑا ہے؟ اور اتنا بڑا آسمان کس چیز کے سہارے کھڑا ہے؟ نہ کوئی ستون، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی بیم، نہ کوئی پلر، کچھ بھی تو نہیں، تھامنے والے نے اس کو تھاما ہوا۔ اور اسی طرح تو دیکھیں، ایک چھوٹا سا پتھر کشتی میں ڈوب جاتا ہے، میں ہاتھ ڈالوں تو بیچ میں تو ڈوبے گا، پر میں کشتی میں بیٹھ کے تو کشتی ڈوبتی ہے، میرے ایک ہاتھ کا وزن پانی پہ نہیں ٹھہرتا، پانی کے اندر جا رہا ہے، لیکن میرا پورا وزن کشتی نے سنبھال لیا۔ بے شک وہ بہت حکمتوں والی، بہت اعلیٰ تخلیقات ہے اس نے جو بنا ہوا، فلک التی، دیکھو تو صحیح تجریح جاری ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ کشتیاں دریا میں، ایسے سمندر کا سینہ چیرتے پھاڑتے، بڑی بڑی بحری بیڑے، ایک چھوٹی کشتی نہیں، بڑے بڑے بحری بیڑے جو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے یہاں سے وہاں کس لیے جا رہے ہیں؟ ینفعوا الناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بزنس ہو رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہے، درآمدات ہو رہے ہیں، لوگ یہاں سے وہاں سفر کر رہے ہیں، نقل و حمل کا سلسلہ
خشکی ہوائی ذرائع کا کب سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی جاری ہے. نازل کیا ہے اس نے آسمان سے پانی. بارش کو تو دیکھیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے سوکھا آسمان پانی برستا ہے. ہمارے لیے کنویں سے پانی نکلتا ہے. جب ہم دنیا والے لوگ پانی نکالتے ہیں کنویں سے پانی نکلتا ہے اور وہ کنواں جو ہے وہ پانی سے اس میں پانی کا ایک لیول موجود ہے. اب دیکھیں ہماری جب ٹینکیاں گرمیاں آ رہی پریشان ہوں گی کیونکہ بورنگ سوکھ رہی ہے. جب بورنگ سوکھ جاتی ہے تو پانی تو نہیں آئے گا اس کے اوپر پانی نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پانی جیسی نعمت سے محروم نہ فرمائے. ہمارے علاقہ میں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے جہاں جہاں بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جو حوض کوثر کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ سے جو کہ پانی کی زندگی کا مثال ہے اللہ تعالیٰ اس کی فراوانی ہمیں نصیب فرمائے. تو اب یہ کہ ہم پیچھے کچھ دکھتا ہے تو پانی آتا ہے. ہم آسمان کو دیکھیں کہاں سے پانی نظر. ابھی دیکھیں جیسے بارش بہت برسی صبح اللہ تعالیٰ اس میں خیر ہی ہمیں دے اس کے شر سے محفوظ فرمائے. تو اس کو اس بند آسمان کا منہ کھلا اس میں سے وہ بہہ گئی اور بس کچھ ہو گیا. ابھی ہمیں کو اثر نظر آ رہا ہے. تو یہ اس کی تخلیقات ہے کہ اس نے نہ صرف پانی کو یعنی ایک منظر نہیں ہے ایک سین نہیں ہے کہ بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے اس پر غزل لکھ دیں گے اور بس انجوائے کر لیں گے. نہیں یہ آسمان میں سے پانی بھیجا تمہارے لیے. پھر کیا ہے کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پھر اس سے زندہ کیا ہے بعد موتها زمین کو بنجر ہونے کی مرنے کے بعد. زمین مر جاتی ہے اگر اس کو آسمان پانی نہ دے تو زمین مر جاتی ہے. زمین مرتی کس طرح ہے کہ ہمیں وہ کھانے پینے کو نہیں دے سکتی. ہم پھر رنگ برنگی روٹیاں نہیں بنا سکتے. ہم رنگ برنگی روٹیوں سے مراد کیا ہے کہ یہ میدا اور آٹا ہوتا ہے جو ہمیں بسکٹ بھی دیتا ہے ہمیں کیک بھی دیتا ہے ہمیں آم چپاتی بھی دیتا ہے ہم پراٹھا بھی کھاتے ہیں. ہم کیا کیا بنا رہے ہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. یہ آسمان سے پانی آیا بنجر زمین میں جا کے ملا تو مجھے اور آپ کو اتنے ذائقے دیتا ہے. تو بس بے شک سبحان اللہ و بحمدہ. اور اسی طرح سحاب بادلوں کو تو دیکھو کیسے مسخر کیا زمین اور آسمان کے درمیان. تسخیر شدہ بادل مجال ہے کہیں اور برس جائے. گہرے کالے بادل آئے لگ رہے بس برسنے کو ہیں غائب ہو گئے. بارش آئے گی لیکن پنڈی میں آ رہی کراچی میں نہیں. ابھی کل پرسوں اس طرح اولے برسے جہاں موجود تھے وہاں اولے بھی برسے. گھر واپس آتے تھے یہاں ہلکی پھلکی بارش کے اثار نہیں تھے. مسخر بادل تابع دار یہاں سے وہاں تجاوز نہیں کرنا. جتنا تم کو کہا ہے بس اتنا ہی برسنا ہے. والذین ومن الناس اور لوگوں میں سے من ایسے ہیں یتخذ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر. یہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی باتیں اتنی بڑی تخلیقات اتنے بڑے بڑے روشن باتیں الحمدللہ کہ اس نے مسلمان پیدا کیے. پر ہم مسلمان گھرانوں میں بھی نہ ہوتے تو یہ باتیں شاید بڑی مشکل سے سمجھتے. پھر کیا کہ اتنی بڑی باتیں سمجھنے کے بعد جو ہے وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ انکار کوئی کیسے کر سکتا ہے. اور پھر وہ شریک کیسے بنا سکتا ہے کہ شریک بنایا تو تب جاتا ہے کہ جب دو تخلیقات جو ہیں اس کے اندر بڑی تخلیقات ہیں. مثلا ایک نے زمین بنائی تھی لیکن تو ظاہر آسمان بنانے والا بھی ایک رب ہے. اب اس کو رب مانو یا اس کو رب مانو دونوں کی سیم کوالٹیز ہیں دونوں کو رب مانو. نہیں زمین بنانے والا بھی ہوئی آسمان بنانے والا بھی ہوئی. کوئی چیلنجیبل بھی ہو کوئی ایسی بات نہیں کہ بڑے سے آسمان پر ایک سے ڈالا وہ ٹانپ کرنا نہیں کر سکتا. تو لہذا وہی ہے جو کل ہے اور بس کل ہے. لہٰذا تمہارا کیا کام بنتا ہے کہ تم اسے شریک مت بناؤ. اندادن اسے شریک بنا لیتے اس کا مد مقابل بناتے ہو غیروں کو اللہ کا مد مقابل تسلیم کرتے ہو اور پھر ان سے یحبون ایسی محبت رکھتے ہو کہو باللہ جیسا کہ اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. والذین وہ لوگ آمنوا اشد حبا للہ لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے ایمان میں سے جو اللہ سے بہت زیادہ محبت رکھنے والا ہے. اللہم جعلنا کہ محبت کی مختلف قسمیں ہیں. عقلی محبت بھی ہے کہ طبعی محبتیں بھی ہیں شرعی محبتیں بھی ہیں. تو عقلی اور شرعی محبت کی مثال اللہ کے نبی کی دعا کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک اور اس کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے. عقلی اور شرعی محبت
کہ مجھے اس کی محبت عطا کر جو تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل، اور محبت ایسے عملوں کی عطا کر دے یقربنی الی حبک، کہ جو مجھے تجھ سے قریب کر دے، ایسے عمل کی محبت عطا کر جو مجھے تیری محبت سے قریب کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو لہٰذا ایسی دعائیں کہ ایسی محبت کی اشد حب اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، بہت زیادہ محبت کرنے والے اللہ سے، بہت زیادہ، اور اسباب بھی سارے وہ مانگ رہے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے میں اور قریب کر دیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جبکہ وہ عذاب کو دیکھیں، یعنی جب عذاب سامنے آ جائے گا تو أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، مشاہدہ ہو جائے گا ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کا عذاب بھی کیا ہے؟ شدید، سخت عذاب ہے۔ یہ بات کیوں اس کے ساتھ آئی کہ محبت اللہ کی کام آئی ہے، اس دن نہیں محبت کام آنے والی، جن کے پیچھے چلیں، جن کے بتائے طریقوں پر چلیں، جن سے دنیا کی رغبتیں اور دوستیاں رکھی، جو مادی طریقوں سے اور دنیا کے حساب کتاب سے تم چلتے رہے، آج وہ محبتیں تم نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں۔ محبتوں کے معیار چیک کر لو کہ طبعی محبتیں جو تم نے کی ہیں اور ان محبتوں سے تم نے کیا حاصل کیا۔ طبعی محبت ہوتی ہے نا، ماں باپ سے ہوتی ہے، بیٹے بیٹی سے ہوتی ہے، بچوں کو والدین سے ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، دوست احباب جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ محبتیں طبعی محبتیں، تو اس کے علاوہ جو محبتیں اسی طرح طبعی محبتوں کے ساتھ وہ میلان بنا لیتے ہیں، جو غیر اللہ کی جانب لے کر آنے والے ہیں، عذاب کو دیکھیں گے اس وقت تفصیل چیک کریں کہ اس تبرأ الذین، کہ اس وقت بری ذمہ ہو جائیں گے وہ لوگ، نتبعوا کہ جن کی پیروی کی گئی، ان لوگوں سے، نتبعوا کہ جنہوں نے پیروی کی، من الذین اتبعوا، یعنی دنیا میں جو مطاع مانے جاتے تھے ان کے مطیع یعنی پیر اپنے پیروکاروں سے سائڈ مار کر، مطاع اپنے مطیع سے الگ ہو جائے گا۔ وہ جو دنیا میں مطیع اپنے مطاع کا سرکشی میں غم کرتا تھا، آج وہی چاہے وہ کوئی بھی صورت ہے اس کی، وہ صاف جواب دے دیں گے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ مالک سے بھی حق، مالک سے لی بحق، کہ میرے لیے آج سے کچھ کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ورأوا العذاب، عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب، سارے اسباب منقطع ہو جائیں گے، اور وہ اپنے مطیعوں سے کہیں گے، اور ان کے جو مطیع لوگ ہوں گے وہ کہیں گے، پیروکار یہ کہیں گے، افسوس کا اظہار کریں گے کہ وقال الذین اتبعوا، کہ لو ان لنا کرۃ، کہ کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ موقع مل جائے، فنتبرأ منہم، تو ہم بیزار ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ ہم سے بیزار ہے۔ انہوں نے یعنی ہم کو گمراہ کیا، ہم ہمارے پیچھے پڑے ہیں، ہم دنیا میں اب چلے جائیں تو اب ہم ان کو لفٹ ہی نہیں کرائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی ڈیمانڈ، ایسی بیزاری، ایسا اعلان، ایسا ارادہ یہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہاں کوئی معالجے کو نہیں تھا، آگ سے رہائی کی اب کوئی صورت نہیں، اب اس میں پڑے رہو اپنے پیروکاروں کے ساتھ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا کھاؤ، مما اس چیز میں سے جو کچھ تم کو دیا گیا اس میں سے، حلال طیبہ زمین میں جو کچھ تم کو ملا ہے، پاکیزہ اور حلال چیزیں کو حرام کی جانب کیوں جاتے ہو؟ آیت 168 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، شیطان کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا عدو مبین ہے، وہ کھلا دشمن ہے تمہارا، وہ چاہتا ہے کہ تم کو انما یامرکم بالسوء، وہ حکم دیتا ہے تم کو، اس کی خواہش ہے، اس کا کام ہے کہ وہ تمہیں بے حیائی کی طرف لے آئے، بالسوء والفحشاء، بری اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، ایسی لغویات میں تم کو ڈالے رکھتا ہے کہ تم اس میں پڑے رہتے ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وَأَن تَقُولُوا، تم وہ باتیں کرو، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو۔ ہمارا لباس غلط ہے تو ہم اس کو فیشن کا نام دیتے ہیں، اب مسجد مسلمان کا، مسجد مومن کے جب ہم دیکھیں ہمارا لباس غلط ہے تو ہمیں شیطان نے بھول دیا، اور اگر اس کو پیش کرنے والے انسان تھے تو وہ انسانی نمائش شیطان تھے، وہ
इंसान शैतान के पैराई में लिपट कर हमारे सामने मौजूद है, जो हमसे हमारे क्योंकि वो ही नहीं है जिसने आदम हवा से जन्नत का लिबास उतरवा दिया। तो क्या मेरा और आपका लिबास उतरने देगा इब्न आदम को और बिन्त हवा को? वो उसका यही तो काम है, वो आया है उनको बेलिबास करने के लिए। और हम नहीं कहेंगे बेलिबास क्यों नहीं, हम तो कपड़े पहनते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि लानत फरमाई अल्लाह ने उन औरतों पर जो लिबास पहने हुए भी नहीं होती है। लेकिन हमारी मोहब्बत को देखिए कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत कैसी मोहब्बत है कि नबी का से मोहब्बत का प्रचार करने के बावजूद हमारे शेखों, हमारे जार्जर, हमारे और प्योर के कपड़े, वो सारे ऐसे लिबास हैं जो पहन कर रंगे हैं। कितने लिबास हैं जो बगैर लाइनिंग के इस्तेमाल होते हैं, और एक हिस्से तक हम समझते हैं कि लाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्लीवलेस लाइनिंग जो होती है वो स्लीवलेस होती है। बारीक बाजू जो है वो तकरीबन मैं कुछ परसेंटेज क्या बताऊं, लेकिन तकरीबन जो है वो हर फंक्शन, हर अच्छे घराने, हर शादी ब्याह में नजर आता है कि वो उनको ऑकवर्ड लगता है कि बारीक कमीज के नीचे, बाजू के नीचे शमीज लगाना। पूरी शमीज कौन पहनता है बाजू के नीचे? इसका क्वार्टर बनाना चाहिए, इसका हाफ बनाना चाहिए। तो अपने में हर साल हम इस बात को दोहराते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से साथी बहनें इस बात का इज़हार करती हैं कि उन्होंने ऐसा छोड़ दिया। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अपने लिबास को दड़वाए हैं, क्योंकि वो महंगे कपड़े हैं, उनको ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, तो उनको दड़वाया जा सकता है, उधेड़ कर उनको फिर से उनकी बाजू लगा के पहने जा सकते हैं। क्यों? अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई। तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो क्या मैं लानतज़दा औरतों में खुदा न खास्ता शामिल हो जाऊं? ऐसी सब बात को सोचेंगे तो हमें ऐसे लिबास से नफरत हो जाएगी कि जिसके बाजू नंगे हों या उनकी शर्ट्स की लेंथ जो है वो तो लंबी है, लेकिन लाइनिंग की शमीज की लेंथ इतनी है कि जो घुटनों से कई ऊपर है, जो दावत में नजारा देती है। हमारा लिबास ही दावत में नजारा होता है। तो अल्लाह पर नहीं फरमाया। तो शैतान हमें चाहता है कि वो तुम्हें बुराई की तरफ भी लाए और बेहयाई की तरफ भी नहीं लाए। तो हमने शैतान, हम दुनिया में आए इसीलिए। शैतान ऐसा करेगा तुमने उससे बचना है, शैतान ऐसा करेगा तुमने ऐसे बचना है। क्यों? हम खाने पीने के लिए आए। खाना पीना ही अगर मकसद है तो जन्नत में जो खाना है वो दुनिया में है क्या? जन्नत में जो घर होंगे वो दुनिया में है क्या? वहां जो जिंदगी क्या यहाँ पर है? नहीं। उसका कोई बहुत माइनर हिस्सा है दुनिया, फानी हो जाने वाला है, वो खुद है, हमेशा है। तो मैं खाने पीने के लिए, घर बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, मुस्तकबिल सोचने के लिए सिर्फ इसलिए दुनिया में नहीं आई। मेरी जिंदगी का मकसद है, मुझे आजमाइश के लिए भेजा गया है, मुझे इम्तिहान के लिए भेजा गया है। तो हमें से बहुत से अच्छे अच्छे नेक घरानों के लोग भी इस चीज को इतना, मतलब उनके नजदीक कोई बात नहीं है, नहीं चलता है, या वो अपने लिए एहतराम करती हैं, लेकिन घर में इसका रिवाज आम नहीं कर सकती हैं, या नहीं कर पा रही हैं, या नहीं करती हैं। क्योंकि उस जमाने में हम नहीं करते हैं जब हमारे पास इख्तियार होता है। तो जब बच्चे उस एज से निकल जाते हैं कि अब हमारे पास इख्तियार खत्म हो गया, उनकी मर्जी शुरू होगी, अब हम नहीं करा सकते, पहले हमने नहीं किया अब हम करा नहीं सकते। तो लिहाजा बेसिक माँ, बेसिक बहन, हर जगह हमें अपना इस चीज को अंजाम देना है कि हमारे सामने ये सब होता है कि शैतान हमसे करना चाहते हैं। और देखो जब अल्लाह की लानत है तो शादियों पर 25,000 से कपड़े शुरू होते हैं, तो 60,000 के सूट भी बनते हैं ना। आपने देखा होगा उनकी आस्तीनें नहीं होती है, वो आस्तीनें तो नहीं होती ना, वो कागज होता है, और उनके ऊपर भारी भरकम काम मौजूद होता है। इतना प्यारा रिश्ता, इतना प्यारा ताल्लुक कायम करने जा रहे हैं, इतनी दुआएं हैं कि इस बच्ची का घर बस जाए, इस बच्चे का घर बस जाए, लेकिन लानतज़दा काम करके, लानतज़दा तरीकों को शामिल करके। बस यही वजह है, जब हमारे पास अल्लाह के नबी की इताअत नहीं तो हमारे रिश्तों में बरकत नहीं है, हमारे मामलात में बरकत नहीं है, हमारे पास खैर के पहलू हम बहुत कम निकालती हैं इस वजह से। तो अल्लाह जब हमें दीन की समझ देंगे तो हमें महंगा पहनने से नहीं मना किया, अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो वो पहन सकते हैं।
اسراف نہ کرے، لیکن وہ پہن سکتا ہے، خوبصورت پہن سکتا ہے، پیارا پہن سکتا ہے، عمدہ پہن سکتا ہے، ریشمی پہن سکتا ہے، وہ زکات کو ادا کر کے وہ 50 سولے ڈیلی پہن سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ حرام سے نہیں پہنے گا، وہ بے حیا نہیں پہنے گا، وہ غلط نہیں کرے گا. اسی لیے مجھے آپ کو بھیجا گیا، یہی میرا آپ کا امتحان ہے. اور ہمیں پیپر بھی بتایا گیا ہے، ہمیں ہنٹس بھی بتائے گئے ہیں، سلیبس بھی دیا گیا ہے، راستہ بھی تعین کیا گیا ہے، ہمیں سارا کچھ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتی ہے، خود صاحب جمال ہے. اس نے گھاس میں کتنے کلر رکھے ہیں، اس نے گھاس کے اوپر پھولوں کو سجایا ہے، سبز ٹہنیوں پر سرخ گلاب سجائے ہیں. وہ جمال کو پسند کرتا ہے. آپ ہر رنگ کا پہنیں، میں ہر رنگ کا پہنوں، ہر ڈیزائن ہم پہنیں، ہم پائپنگ کرائیں، کڑھائی کرائیں، لیس لگائیں، کچھ بھی کریں، ہم بے حیا لباس نہ پہنیں. اور اپنے طور پہ نہیں کہ اس میں کیا کنسپٹ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، میں گرمی تو ہوتی ہوں، میں کیا اتنا یہ وغیرہ وغیرہ، پر بہت تجربہ، بہت تعبیریں ہمارے پاس. اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو بے شک جو ہے وہ شیطان چاہتا ہے کہ تم کو بے حیائی کا اور برائی کا حکم دے اور تم سے وہ باتیں کرائیں، تم وہ باتیں کرو جو تم اللہ سے کریں جو تم نہیں چاہتے. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں دین میں اتنی بھی کوئی سختی نہیں، اتنا بھی کوئی کچھ نہیں ہے، ہماری مرضی ہے ہم جو کریں، اس سے کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے، وہ فلاں تو بچی ہی تو ہے، فلاں یہ فلاں ہے فلاں ہے. اللہ نے جو حدود مقرر کیا اس کو کراس کر جاتے ہیں. کہ زمانہ آیا پھر کہ بیت اللہ کا طواف لوگوں نے برہنہ کیا، ایسی بے عام ہو گئی. اور اس کی توجیہات بھی کیا تھی کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی پاک لباس ہی نہیں، کوئی حلال کے پیسے کو لباس ہی نہیں. تو ہمیں حلال کے پیسوں کا لباس نہیں ہے تو کیا مطلب ہے، اب وہ برہنہ طواف کریں گے. ایسی جہالت پائی جاتی تھی. اللہ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے کہ ہم ایسی گندگیوں میں نہ پڑنے والے ہیں. اور دنیا میں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ برہنہ حالت میں آتا ہے، فوراً پہلے اس کا علاج نہیں کیا جاتا، فوراً اس کا نام نہیں رکھا جاتا، فوراً سارے ملاقات کے لیے نہیں دوڑتے ہیں. سب سے پہلا کام اس کو لباس میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کو پیک کر دیا جاتا ہے، اس کو حیا کے دائرے میں لے آیا جاتا ہے کہ تم ابن آدم ہو، اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تو تمہارے لیے کیا ہے کہ حیا سب سے بڑی چیز ہے. جس میں حیا نہیں ہے تو وہ جو چاہے کرے، حدیث جو چاہے پھر کچھ بھی کرے، حیا نہیں ہے. تو لہٰذا ہر چیز کی تکمیل میں ہمارے لیے حیا بڑی مقدم ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی سمجھ ہمیں دیں گے تو ہم ساتھ ساتھ اس بات کو کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے عمل سمجھ جائیں. زندگی نہ جانے کتنی باقی ہے تو اللہ کے یہاں سرخرو ہو کے جائیں. زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہمیں نصیب ہو جائے کہ واقعی ہم بدل جائیں. ہر بار قرآن پڑھ کر اگر ہم ویسے ہی رہیں تو پھر اپنی بدلیں گے تو کب بدلیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ نے، تو قالوا کہتے ہیں بلکہ نتبع، ہم تو پیروی کریں گے اس پر کہ الفینا جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا. وَلَوْ كَانَ، اولو کانا اگرچہ تھے ان کے باپ دادا، لا يعقلون شيئا، کسی بات کو نہیں سمجھنے والے تھے، اور نہ ہی وہ کوئی ہدایت یافتہ لوگ تھے، منکرات پر چلنے والے لوگ تھے. تو لہٰذا کوئی اگر باپ دادا کے طریقے پر چلے گا تو یہ غلط ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات قرآن ہی کی ضمن میں اپنے پاس سے نہیں کہتی ہوں، میں حدیث اور قرآن کے مطالعے کے بعد الحمدللہ یہ بات آپ ساتھی بہنوں سے ضرور کہتی ہوں کہ ہمیں باپ دادا کے طریقے چھوڑنے ہوں گے اگر وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکراؤ کرنے والے. ہر قسم کی بدعت کو، ہر قسم کی ایسی رسم کو چھوڑ دینا ہوگا کہ جو ہمارے یہاں رائج ہیں اور سالوں سے رائج ہیں. کسی کے خاندان میں کس طریقے سے چل رہی ہیں، کسی کے خاندان میں کس طریقے سے چل رہی ہیں. صدقات کے مختلف ایسے اس کو ایونٹ بنا کر بتا دیا گیا، اس کو طریقہ کار مقرر کر دیے گئے. ہمیں تو ایک ہی طریقہ بتایا قرآن نے، دائیں ہاتھ سے دو تو حدیث کے مطابق دائیں ہاتھ سے بائیں کو پتہ نہ چلے. قرآن کہتا ہے کہ اعلانیہ دو، ظاہر کر کے دو، چھپا کر دو، دن کو دو، رات کو دو،
اللہ قبول کرنے والا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو احسان جتلانا نہیں ہونا چاہیے، تکلیف دینا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ سکھایا قرآن نے. باقی پتہ نہیں پھر کیا کر لیا جائے، خاص مقام ہو، خاص باتیں ہو، خاص انداز ہو، خاص جگہ ہو، نہیں. جہاں خاص ہے تو وہ بتا دیا اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے کوئی نہیں چھوڑا کہ میں اور آپ بھی کوئی نیا بات بتاتے ہیں. تمہاری زندگیوں میں نئی باتیں بہت ساری ہیں جو کہ بدعات کہلاتی ہیں، تو ان سے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے اور ان رسومات کو اپنے گھروں سے بالکل پاک کر دینا چاہیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں. جب انہیں کو راضی نہ کر پائے تو پھر کیا کیا؟ وہ مثل الذین کفروا، شیطان کے طریقے پر، اس کے راستے پر، اس کے نقش قدم پر چلنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثال ایسی کافروں کی جیسے کہ یعنی کو ایک چرواہا ہوتا ہے اور وہ چلاتا ہے الا مگر دعا و ندا. یعنی چرواہے کی زبان کو جانور نہیں نہ سمجھتا کہ انگریزی بولے، اردو بولے، پشتو بولے، کچھ بھی بولے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے کیا بول رہا ہے. وہ چیخ کا اندازہ لیتے ہیں، چیخ رہے ادھر مڑ جاؤ، چیخ رہے ادھر چل جاؤ، کھاؤ، ہٹ جاؤ، چیخیا. گاڑی کے ہارن سے بھی وہ ڈر جاتے ہیں، جن کا مالک بولتا ہے تو اس سے بھی وہ ڈر جاتے ہیں. دونوں باتیں ان کے لیے ایک ہیں. تو کافر کی مثال ہے جی، سمجھتے تو ہے نہیں اور اپنے جو معبودوں کو پکار رہے ہیں تو اسی کو پکار ہی کر رہے ہیں، وہ سنتے تو نہیں. تو جانوروں کی طرح ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں پڑتا ہے. اللہ کی نبی کی آواز کو تو یہ کافر سن رہے ہیں لیکن ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے. سم بکم، یہ بہرے گونگے آندھے ہیں اور بس لا یعقلون، اپنے شعور سے بھی یہ آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھے بلا رہے ہیں اللہ، آپ کو بلا رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نے کیا کرنا ہے؟ کلوا کھاؤ من طیبات، پاکیزہ رزق، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے پاک صاف کھاؤ. کسی ایسی اسکیم میں مت شامل ہو جس میں پروفٹ کا جھانسا دیا جائے اور یا کنفرم پروفٹ کا اعلان کیا جائے اور وہ سود پر مبنی ہے. کسی ایسی لاٹری سسٹم میں نہ جایا جائے کہ وہ فلاں کو انعام نکل آیا تو فلاں کا تو انعام نکلا لیکن کتنے لوگوں کا حق دبا گیا. جیسے کوئی 10 روپے کا ٹکٹ لاٹری کا خریدتا ہے تو وہ اس حق سے تو محروم ہو گیا، تو یہ بہت سے لوگوں سے جمع کر کے 2-3 لوگوں نے اس کو کھا لیا. تو قیامت کے دن ایسی چیزوں کی جوابدہی ہوگی. ہمیں ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. تو حلال اور حرام کے تعین ہم نے اپنے طور پر ہی کیے ہوئے ہیں. کیا؟ پاکیزہ کھاؤ، سود نہ ہو، حلال ہو، بالکل ہی گندی چیزوں سے دور رہو اور اس کا کیا کرو؟ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کے خالص عبادت گزار ہو تو پھر شکر کرو. واقعی اس کو اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہو تو شکر کرو. اور پھر یہاں پہ محرمات کا کچھ ذکر بھی کر دیا گیا کہ بے شک حرام کیا گیا ہے کیا؟ تم پر میتۃ، مردار کو. جو جانور حلال تھا لیکن خود مر گیا، طبعی موت مر گیا تھا، وہ مردہ ہو گیا، اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں. والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، جو کوئی بھی اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام جس میں پکارا گیا، کسی بھی اللہ کے نام کے علاوہ کوئی ذبیحہ دیا گیا ہے، کوئی نظر نیاز دیا گیا ہے، کچھ بھی دیا گیا ہے کسی اور کے نام پہ، جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جس کسی نے دیا ہے یا جس کو اللہ کا نام نہیں دیا گیا ہے تو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے. اب اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ کسی حرام چیز کا کہیں پہ کوئی استعمال جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے، تو اس 4 محرمات یہ بیان کیے گئے ہیں. اور یہ 4 محرمات جو ہے یہ سب انسانوں کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں. ایک صورت کو استثناء دیا گیا ہے کہ وہاں پر یہ حرام مباح ہو جاتے ہیں، یعنی جائز ہو جاتے ہیں. کب؟ فَمَنِ اضْطُرَّ، جو کوئی مضطرب ہو، غیر باغی نہ ہو، ولا عادٍ، اور نہ دشمنی کا اس کے اندر سوچ ہو، تو فلا اثم علیہ، اس پہ گناہ نہیں ہے. اضطراری حالت یہ ہے کہ یہ اس وقت اور اتنی حد تک جائز ہے کہ جان بچ جائے، یعنی کہ وہ کہیں قحط کا علاقہ ہے یا انتہائی فاقہ کشی کا عالم ہو گیا یا کسی ایسی دوا کے اندر میڈیسن کے اندر کوئی ایسی چیز ڈل گئی ہے. پر ان سب چیزوں سے محفوظ رہنا، اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، لیکن مباح ہو جائے گی جب یہ حالتیں ہوں. اس کی ان الذین، بے شک وہ لوگ، تم نے جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں،
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور وہ جو ہے وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ نہیں بھرتے ہیں اپنے پیٹوں کو مگر آگ سے. اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی کتاب جو نازل ہوئی ہے اس کے اندر آنے والے احکامات کو چھپاتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا عذاب ہے. نمبر ایک تو انہوں نے جہنم کا آگ اپنے پیٹ میں بھرا. دوسرا یہ کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا گناہوں سے اور ان کے دردناک عذاب ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نے خرید لیا ضلالت بالہدی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں. تو فما اصبرهم علی النار تو کیا انہوں نے صبر کر لیا ہے آگ کے اوپر. یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو صبر کر لیا. ذالک اس لیے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نزل الکتاب کہ اس نے نازل کیا کتاب کو. بے شک وہ لوگوں نے اختلاف کیا کتاب میں لفی شقاق بعید بہت دور کی برائی میں. آیت 177 ابواب البر نیکی کے ابواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ لیس البر پہلی بات جو واضح کی گئی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ان تولو کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف. نیکی تو یہ ہے کہ من آمن جس نے ایمان لایا اللہ پر اور والیوم الآخر اور دن آخرت پر والملائکۃ اور فرشتوں پر وآت المال. صرف یہ نہیں تھا کہ بس بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا تو بس مومن ہو گئے پکے. نہیں، ایمان لانا ہے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت پر اور پھر اس کی کتاب کو بھی ماننا ہے اور ساتھ میں وآت المال دینا ہے مال علی حبہ اس کی محبت میں. اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کریں یا اللہ نے استطاعت دی ہے تو کئی گناہ کریں تو اللہ کی محبت میں خرچ کریں. مال اس کی محبت میں دینا ہے. کس میں محبت میں؟ یہ اس نے میرے لیے مجھے دیا ہے اس محبت میں. کیوں کہ ہم کسی کے لیے بہت اچھی ضیافت کا اہتمام کیوں کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بہت کیا ہے، اس لیے میرے ساتھ بہت اچھا ہے، میرے لیے بہت قابل قدر ہے. تو جب بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے تو حب بھی اس کی محبت میں دینا ہے. کیوں؟ اور پھر کس جگہ خرچ کرنا ہے؟ ذوی القربیٰ قریب رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، یتامى اور مساکین پر خرچ کیا جائے. وہ اپنے سبیل اور مسافروں کی بھی مدد کی جائے کہ جو دوران سفر محتاج ہو گئے ہیں اور پھر وہ مستحق بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو ان کی اعانت جو ہے وہ ایک نیکی کا کام ہے. تو اس کے علاوہ والسائلین کسی بھی ضرورت کے تحت کس کی ضرورت ہو اس پر یعنی ضرورت مند کے لیے خرچ کرنا بھی نیکی کا کام ہے، چاہے وہ دست سوال دراز کرے چاہے وہ دست سوال دراز نہ کرے. اور پھر ایک اور مد کو بھی یہاں پہ بیان کیا ہے وہ پھر رقاب اور غلاموں کو آزاد کرنا کہ کسی مقروض کا قرض معاف کر دیا جائے، یہ بھی ضمن میں آتا ہے. تو یہ سب کام جو ہیں یہ نیکی کی ہے. نیکی صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے. نیکی اس شخص کی ہے جس نے اقام الصلاۃ کیا اور وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کیا. والموفون اور کیا کیا؟ پورا کیا اپنے وعدوں کو. اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کرتے ہیں ان کو پورا کیا. جب بھی کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنا ہے. والصابرین اور صبر کرتے ہیں کب؟ بأساء والضراء تنگی اور تکلیف میں، جانی مالی نقصان ہو، زلزلہ طوفان آئے، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، اندرونی بیرونی پریشانیوں میں وہ صبر کرتے ہیں. وحین البأس اور لڑائی میدان جنگ کی تکلیف کو بھی بخوشی تسلیم کر لیتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا سچے لوگ ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال لوگ ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے اور ایسی نیکیوں سے بھرپور لوگ. یہی لوگ کون ہیں؟ اولئک هم المتقون یہ متقین ہیں، یہی تو سچے لوگ ہیں، یہی تو کھرے لوگ ہیں. اور ہدایت کون پاتا ہے؟ ہم نے الف لام میم پڑھا تو یہ ہدایت ہے اس میں متقین کے لیے. یا ایھا الذین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. یکساں سلوک کی بات آ رہی ہے یہاں پر. یہ قانون قصاص کی ہیڈنگ آپ دیں گے. یہ قانون قصاص کہلاتا ہے. زمانے جاہلیت میں قصاص کے معاملے میں عدم مساوات تھا، نا انصافی تھا. ادنا اور اعلیٰ خاندان کا مقتول کا قصاص بھی مختلف تھا.
تو لہٰذا فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے کتبہ لکھ دیا گیا ہے تم پر، برابر کر دیا گیا تمہارے لیے قصاص کے معاملے میں فی قتل کے، قتل کا جو قصاص ہے، قصاص کے معنی برابری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو اونچے اور نیچے خاندان کے لیے مختلف سزائیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایک کو قتل کیا ہے کوئی تو اس کے بدلے دو قتل کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، العبد بالعبد، اور مرد کے بدلے مرد، اور انثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی امیر آدمی سے قتل ہو جاتا تھا، اس نے کسی دوسرے قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کیا، تو وہ اب اس کی بجائے وہ کیا کرتا تھا کہ ایک غلام کو پیش کر دیا کرتا تھا، اس کو سزا دلوا دیا کرتا تھا۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ برابری کے اصول پر ہے، جس نے قتل کیا ہے وہی اس کا بدلہ ہے۔ وَمَنْ عُفِيَ لَهُ، اور قصاص کے قانون کے اندر احسن چیز کیا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے مِنْ أَخِيهِ، اپنے بھائی کو کی طرف سے، تو یہ اچھی بات ہے۔ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو بس اس کو اتباع کرنا چاہیے معروف طریقے کا، یعنی مقتول کے ورثہ یہ خیال کریں کہ قاتل بھی ہمارا دینی بھائی ہے، اس کی وجہ سے قتل تو ہو گیا لیکن برادرانہ تعلقات جو ختم نہیں ہونے چاہیے، اگر ورثہ میں سے کسی ایک نے بھی معاف کر دیا تو مقتول پر قصاص ثابت ہو جائے گا، اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ مالی معاوضہ یا دیت مقرر کر دی جائے، اور پھر اب اس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، وہ ادا الیہ باحسان، اس کو اچھے طریقے سے کسی کو ادا کر دینا چاہیے۔ شریعت القانون کی پاسداری اور اس کی حفاظت کو کرنا چاہیے، اور یہ مقرر کیا اللہ نے۔ یہ تخفیف ہے ربکم ورحمۃ، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی پہلی امتوں میں قتل کا بدلہ صرف قتل تھا، ودیت کا قانون نہیں تھا، دیت نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر الزمان نبی تشریف لے کر آئے تو اللہ نے خاص مہربانی فرمائی کہ ان کے لیے دیت کا قانون بنایا کہ اس میں لین دین ہو سکتا ہے، خون بہا ادا کیا جا سکتا ہے، اور جتنا طے ہو جائے اتنا ہی کرنا چاہیے، اور اس پر فریقین جب راضی ہو جائیں اس اسٹیٹمنٹ پہ جب دستخط کر لیے، اب اپنے اپنی طرف سے مت کچھ ڈالیں، جس کسی نے فمن زیادتی کی اس کے بعد تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے جو یہ قصاص کا قانون بنایا گیا ہے اس میں حیات زندگی ہے۔ زندگی کا مطلب کیا ہے کہ یا اولی الالباب، اے صاحب عقل لوگوں سوچو، کیونکہ جب ودیت کا قانون مقرر ہوگا قصاص کا، جب یہ پتا ہو کہ جان کے بدلے جان ہے اور خون بہا بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا، یہ تو آئندہ کوئی قتل عمد یا قتل خطا دونوں صورتوں میں وہ دیکھے گا اور سوچے گا، اور خواہ مخواہ جو ہے یہ فتنہ فساد گرم نہیں رہے گا، کیونکہ ظالم کو کی سزا دینے کا رواج ہمارے یہاں ذرا کم ہی ہے، اسی لیے قتل بھی عام ہے، چوریاں بھی عام ہیں، فساد بھی عام ہیں، اور برائیاں معاشرے میں خوب جنم کیوں لے رہی ہیں کہ سزا کا قانون درست طریقے سے رائج نہیں ہے۔ ہمیشہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ بے گناہ کو سزا ملتی ہے، تو لہٰذا جن کے اوپر جو مظلوم ہوتا ہے وہ اپنی درخواست ہی کو ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ سب اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہ میں جرم سے ارتکاب کر لو۔ کتب علیکم، لکھتے گئے تمہارے لیے کہ جب موجود ہو تمہارے لیے، جب کسی کو موت آئے کہتا نا تخیر وصیہ، اور اس نے اپنا مال چھوڑا ہو تو وصیت کرتے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حق ہے المتقین، یہاں پہ آپ اب کچھ مختلف قوانین کو، احکامات کو پڑھیں گے جو مختصراً وسیع انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جن چیزوں کو قابل امتناع نہیں سمجھا جاتا تھا یا اس میں وہ غلطیاں پائی جاتی تھی تو ان کا ذکر آ رہا ہے۔ تو وراثت کے متعلق بھی ایسا ہی تھا کہ حقدار کو اس کا حق نہیں ملتا تھا، تو موت کا وقت قریب آ جائے تو مال چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے کہ لازم ہے کہ والدین و قرابت داروں کے حق میں وصیت کر جائیں اور دستور کے مطابق کریں۔ حق کا نال متقین، یہ حق ہے متقین پر۔ وصیت کا مکمل قانون قرآن کی جب سورۃ النساء کی آیات آئی تھی تو یہ والا حکم منسوخ ہو گیا۔ جب مکمل قانون نہیں آیا تھا، ورثہ کے حصے مقرر نہیں تھے، تو اس وقت یہ وصیت کر دینا ضروری تھا کہ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں جو ہے وہ وصیت کر جائے تاکہ ان کا حصہ ان میں تقسیم ہو جائے۔ تو جب وصیت کا پورا قانون آ گیا تو اب وصیت لکھے بتائے نہ بتائے تو مسئلہ نہیں، وہ مر گیا۔ اب کیا ہوگا کہ شرعی حیثیت جو قرآن نے بیان کی ہے
روزہ میں آٹومیٹکلی وہ حصے تقسیم ہو جائیں گے اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس کے اندر کچھ کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہوگا اور اللہ کے آگے جواب دہ بھی ہوگا. فمن بدلہ، جس کسی نے بدل دیا اس کو سننے کے بعد تو پس بے شک اس نے اس کو گناہ کا کام کیا اور یہ گناہ کا کام یبدلنا اس کے بدلنے والوں کو ہوگا. یعنی وصیت کو بدلنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ وہ گناہ کا کام ہوگا. بے شک اللہ سمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے. ہاں وصیت بدلی جا سکتی ہے. کب؟ فمن خاف من موص، جب ڈر ہو وصیت کرنے والے سے دو باتوں کا، جنفت طرفداری اور اسمن یہ گناہ کا، تو پس مجھے اصلاح کر لے تو فلا اسم علیہ، اللہ بخشنے والا اور غفور رحیم. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیا جاتا ہے کسی کو جائیداد سے یا کوئی ایسے طرفداری کا معاملہ ہو تو پھر اس کے اوپر سب کو مل بیٹھ کے درست کر لینا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا جو ایمان لائے، کتب لکھ دیا گیا علیکم تم پر، فرض کر دیے ہیں تم پر کیا چیز؟ الصیام روزے، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. اور روزوں کی فضیلت تقویٰ کے لیے آئی ہے تاکہ تم متقین بن جاؤ. متقین ہی تو قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں نا، تو روزہ رکھنے سے، روزے اس لیے تم پر آئے گے تاکہ تم متقین بن جاؤ. لیکن روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی متقی نہیں بن رہا تو اس کا مطلب اس نے صحیح روزہ رکھا ہے، ایمان و احتساب کو روزہ نہیں رکھا. کیونکہ اگر روزہ رکھ کے بھی اس کی حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ روزے کا پاسداری کرے تو اللہ کو تو تمہارے فاقہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آدھی چیز بتا رہی پھر تو فاقہ کشی ہے، اس کو فائدہ نہیں ہے اتنا. تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ تمہارے لیے تقویٰ کا معیار ہے، تقویٰ کی طرف لے کر آتا ہے. ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روزے پہلی امتوں کو بھی فرض ہے اور مشہور روزے جو ہیں وہ گزرے ہیں مقدار کے حوالے سے، تعداد کے حوالے سے. آدم علیہ السلام ایام 20 یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اور یہ ہماری امت یعنی امت وسط کے لیے بھی مستحب روزے ہیں کہ ہر چاند کی تاریخ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو یہ رکھا جائے. 13، 14 اور 15 کی تاریخ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. اور پھر رمضان کا روزہ، رمضان کے پھر 30 روزے پورے ماہ کے روزے ہیں. اور داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام 2 دن روزہ رکھتے تھے، تیسرے دن افطار کیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ اب کچھ روزے جو پراپر فکس فرض کیے گئے وہ ایام معدودات ہیں، یہ فرض کر دیے گئے ہیں اور اب اس ماہ میں 30 دن ہے، 29 دن ہے، اسی حساب سے اس کو مکمل کیا جائے گا. اور روزے کے بارے میں یعنی جامع بات صرف یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ کے الفاظ کیا ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ. اب بندہ سوچے کہ سارے عمل کے بدلے تو مجھے اللہ ہی دیتا ہے. تو وہ جو بتا کے دیے جا رہے ہیں، جو سمجھ آ رہے ہیں کہ کیا ہے کر رہے، اب جو پیچھے دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ میرے ہی لیے میں ہی دوں گا. تو وہ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ایک سرپرائز ہوگا. اور روزے جیسے پیشنٹ لوگ ہوتے ہیں جو شوگر کی وجہ سے اللہ نے مریض کو دی ہے گنجائش، لیکن بعض دفعہ اس سہولت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے کہ بس ڈاکٹر نے کہہ دیا. خود کو بھی تو چیک کرنا چاہیے نا، واقعی میں رہ سکتی ہوں نہیں رہ سکتی، واقعی میں کر سکتی. مجھے جیسے وہ دیکھا میں خود سوچتی میں تو کبھی چل نہیں سکتی اتنا زیادہ. تو اللہ نے جب عمرہ نصیب فرمایا تو میں خود بھی حیران تھی اور میرے ساتھ والے بھی حیران تھے کہ میں ان سے زیادہ چوکس رہی اور اللہ نے بہت بہت مہربانی کی. تو روزہ رکھ کر تو دیکھیں، شکر والا بھی رکھ کے دیکھیں، دیگر بھی رکھ کے دیکھیں کہ اللہ مہربانی کر رہے ہیں تو رکھ کے دیکھیں. جہاں مشکل لگ رہی ہے اللہ نے اجازت دی ہے. ایک ساتھی بہن سے ملاقات ہوئی، وہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کو بھی کچھ ایسا کچھ پرابلم تھا کہ میں روزے نہیں کئی 4، 5، 6 سال روزے نہیں رکھے، لیکن وہ کسی دورہ قرآن سے ہمارے کلاس کی نہیں کوئی اور ہے، وہ کسی دورہ قرآن کی کلاس سے ٹچ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنا زیادہ روزوں کی فضیلت بتاتی تھی، اتنا زیادہ میں نے اس کا سنا حدیث کے اندر، پھر ان کے انعامات پڑھے تو میں نے سوچا اچھا اللہ دل میں ڈالتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ روزے داروں کے لیے تو باب الریان پڑھا جائے گا، باب الریان سے وہ سارے لوگ جا رہے ہوں گے تو میرا روزہ ہی نہیں رکھتی ہوں، میں روزہ ہی نہیں ہوتا ہے میرا، تو مطلب کیا میں باب الریان میں پیچھے گر رہی ہوں.
لیکن بس تب سے میں نے ارادہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے آسانی کر رہے ہیں کہ میں رکھ لیتی ہوں، چاہے مشکل ہو. اللہ نے استثناء دیا ہے، ہم خود قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا ہے کہ جب جہاں رکھے جا سکتے ہیں ضرور، کیونکہ یہ تقویٰ ہے، اور پھر باب الریان، اور پھر روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اتنی پیاری بات ہے، کر کے تو دیکھو سے اللہ نے ایسے کہا کہ میں ایسے کروں گا، اس کے ایسے کروں گا. شوق بڑھایا جائے، اشتیاق ہوگا، اس کے عمل کے لیے آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے فرمائیں گے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، چاہے اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو فعدۃ من ایام اخر. روزے کی فضیلت برل پھر بھی ہے ہی نا کہ بس اپنی گنتی پوری کر لو، دوسرے دنوں میں پوری کر لو. یعنی کسی کو بہت زیادہ ایسا معاملہ خراب ہو گیا تو وہ روزہ مؤخر کر کے پھر دوسرے دنوں میں اس کی تعداد کو قضا روزے رکھ سکتا ہے. وعلی الذین یطیقونہ، اور یہ کہ اس کے اوپر کیا ہے کہ اس کی جو اس کی طاقت رکھتے ہو فدیتن، تو بس وہ فدیہ دے دیں. تو آپ مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلانا. اب یہ جو حکم آیا تھا یہ ابتدائی 1-2 سال کا تھا کہ جب ابھی لوگ روزے کی مشقت سے مانوس نہیں ہوئے تھے، تو اس زمانے میں اجازت تھی کوئی روزہ رکھ لے اور کوئی جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے فدیے کی تو فدیہ رکھ لے. لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ فمن تطوع خیرا، پس جو خوشی سے یہ نیکی کا کام کرے گا یعنی روزہ رکھ لے گا، وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ نے اس استثناء کے باوجود فرمایا کہ روزہ رکھنا مجھے پسند ہے. جب نیا نیا روزوں کا حکم آیا تو مشقت سے لوگ ابھی عادی نہیں تھے یا واقف نہیں تھے اس کی فضیلت سے اتنا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ چاہے تو روزہ رکھ لیں، چاہے کیا کر لیں، فدیہ دے دیں. اور فدیہ دینے کی بات کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ اگر روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مطلب اللہ کو محبوب تھا. اور ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو بہرحال بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا جو کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو اگلے لیسن میں پڑھیں گے کہ روزہ جو ہے پھر اس میں سے یہ استثناء صرف اٹھا لیے گا، صرف مریض اور مسافر کے لیے ہی اس کو رکھا گیا. تو روزہ جو ہے وہ تقویٰ کو پیدا کرتا ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے روزے رکھنا نصیب فرمائے. اور قرآن یہ جو ہمیں سکھا رہا ہے، جو ہم نے آج البقرہ کی جتنی آیات پڑھی ہیں، تو وہ ہمیں مختلف طریقوں سے سمجھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہیں، یہ میرے لیے ہیں. آپ اس میں سے کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اپنے عمل کو ڈالنے کے لیے، غور فکر کرنے کے لیے، کیا کیا کرنے کی، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ اس میں بتایا گیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے ہدایت کے اس سامان سے میں کتنا فائدہ اٹھا سکوں. تو اللہم وفقنا بالدین، اللہم ارحمنا بالقرآن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ خیر کثیر ہے، جس کو دے دیا گیا تو بہت بڑی خیر اس کو مل گئی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.